اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صل علی محمد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہم صل علی محمد وعلی محمد ولادت کے دن بہت قریب آ گئے ہیں، اور اب ہم جب ہماری کلاس آئندہ ہوگی تو وہ دن نکل چکا ہوگا۔ تو ہر سال مدرسے کا ایک طریقہ کار ہے کہ خصوصی طور پر امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں ایک درس ضرور اس کا انعقاد ہوتا ہے۔ آج جو یہ موضوع زیر بحث لائیں گے کہ امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کرنے کے کچھ خصوصی ایام اور اوقات وہ کیا بیان کیے گئے ہیں، اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے اس موضوع کی۔ دیکھیے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ ہم ایک امام کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ ہمارے زمانے کے امام ہیں، لیکن ان کی یاد لوگوں کے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ ہمارا امام زمانہ علیہ السلام کے بغیر بھی اچھا گزارا ہو رہا ہے، اور آسودہ حال زندگیاں لوگ گزار رہے ہیں۔ عام طور پر پیسے کی بھی فراوانی ہو گئی ہے، گھر بار بھی اچھے چل رہے ہیں۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ امام زمانہ کی ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، یعنی عمومی طور پر۔ اور عمومی طور پر یہ بھی دیکھا جائے کہ ظاہر ہے کہ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر اکثر و بیشتر کیا کرتا ہے۔ لوگوں کی زبانوں کے اوپر امام زمانہ کا ذکر بھی نہیں رہا ہے۔ میں نے بڑا بغور خواتین کی جو محفلیں ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھا ہے کہ جو عام طور پر جب نشستیں ان کی آپس میں ہوتی ہیں تو اس میں بھی امام زمانہ کے متعلق کوئی ایک لفظ بھی سالہ سال سننے کو نہیں ملتا ہے۔ مردوں کی اگر نشستیں دیکھیں تو اس کے اندر بھی سیاسیات کے موضوع پر گفتگو ہوگی، ادھر ادھر کے موضوعات پہ گفتگو، گھنٹوں گفتگو ہوگی۔ امام زمانہ کا کہیں کوئی تذکرہ، کوئی ذکر خیر، کچھ بھی اس میں موجود نہیں۔ بقول ایک عالم دین کے کہ امام زمانہ کے سلسلے میں لوگوں کی زبانوں پر قبر کی سی خاموشی، ایک موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ تو لوگوں کی زبانوں کے اوپر امام زمانہ کا ذکر ختم ہو گیا ہے، ان کے دلوں سے امام زمانہ کی یاد ایک لحاظ سے ختم ہو گئی ہے۔ ورنہ تو جیسے میں نے اس سے پہلے ذکر کیا، اگر محبت ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس چیز کا ذکر انسان کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز حضرات کسی جگہ بیٹھتے ہیں تو ہمیشہ اپنی ڈاکٹری وغیرہ کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ ذکر ان کی زبان پر آتا ہے۔ خواتین کی دلچسپیاں میک اپ اور کپڑوں اور کے سلسلے میں ہوتی ہیں تو وہ ان کی گفتگو میں نظر آتا ہے۔ یعنی دلچسپیوں کا مرکز بھی امام زمانہ نہیں رہے۔ تو ویسے تو امام زمانہ کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال کچھ خصوصی ایام، کچھ خصوصی اوقات اس میں تو ضرور امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کرنا چاہیے، جو کہ خود روایات میں بیان کیے گئے ہیں، علماء نے بیان کی ہیں، اور بعض جگہوں کے اوپر تو خود امام زمانہ کی روایات اس سلسلے میں آئی ہیں کہ ان کو ان اوقات میں یاد کیا جائے۔ تو اب دیکھیں کہ ہمارے کتنے علماء ہیں اس سلسلے میں جو یہ فرماتے ہیں، جیسے آیت اللہ حائری شیرازی، عبدالحی حائری شیرازی، یہ فرماتے تھے کہ امام زمانہ اگر غائب ہوتے ہیں تو پہلے دلوں سے غائب ہوتے ہیں، اس کے بعد معاشرے سے، اور اگر ظاہر ہوں گے تو پہلے دلوں میں ظاہر ہوں گے اور اس کے بعد معاشرے میں ظاہر ہوں گے۔ یعنی امام زمانہ کی جو اگر غیبت ہے تو پہلے دلوں سے غیبت ہوئی، ظہور بھی ان کا پہلے دلوں میں ہوگا۔ اگر دل ہی ہمارے ان کی یاد سے خالی ہیں تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ امام زمانہ کا ظہور بھی نہیں ہوگا۔ یعنی جب تک کہ لوگوں کی آمادگی اس سلسلے میں نہیں ہوگی، امام زمانہ بھی ظہور نہیں فرمائیں گے۔ لوگ جتنا ان کو یاد کریں گے، جتنا ان کو پکاریں گے، جب ان کے دلوں کے اندر امام زمانہ کا ظہور ہوگا ایک لحاظ سے، تبھی وہ اس دنیا میں ظاہر بظاہر لوگوں کی نگاہ کے سامنے آئیں گے۔ آیت اللہ حائری شیرازی یہ ان خبرگان رہبری میں بھی رہے ہیں، اور جب ان کا انتقال ہوا تو آیت اللہ موسیٰ شبیری زنجانی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور حرم معصومہ قم سلام اللہ علیہ میں مدفون۔ اللہم صل علی محمد وعلی
تو لوگوں کے دلوں میں امام زمانہ کو جگانا ہے، ہمیں اپنے دلوں میں امام زمانہ کو زندہ کرنا ہے، ان کی یاد سے دلوں کو منور کرنا ہے، پھر وہ ظہور فرمائیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ بھی لاپرواہ ہیں ان سے، آپ کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے ان کی، اور وہ ایک بے بقتی کے عالم میں آپ کے سامنے ظہور کریں، جبکہ آپ کے لیے کوئی آپ کے اور ہمارے دلوں میں کوئی تڑپ ان کے لیے نہیں پائی جاتی، ایسا ممکن نہیں۔ اسی طریقے سے آیت اللہ اسد اللہ مدنی جو شہید محراب کے نام سے مشہور ہیں، مجاہدین خلق نے ان کو شہید کیا تھا ایران میں، اور یہ بھی معصوم قم کے روضے کے اندر ہی دفن ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ یعنی امام مہدی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ دیکھو اے مدنی، میرے شیعہ نماز کے بعد ظہور کے لیے دعا کیے بغیر ہی اٹھ کر جا رہے ہیں، گویا ان کا امام زمانہ پردہ غیب میں ہی نہیں ہے۔ یعنی ان کے لوگوں ہوتا ہے نا بعض اوقات نماز کے بعد فوراً بعد اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اجتماعی طور پر دعا کرنی چاہیے، انفرادی طور پر دعا کرنی چاہیے، لیکن اصلاً لوگ لاپرواہ سے ہو گئے ہیں۔ امام کی خصوصی طور پر تاکید ہے کہ میرے ظہور کے لیے دعائیں کیا کرو، لوگ ان کے لیے بس ایک وہ رٹی رٹائی جو بہرحال کسی حد تک علماء نے اور جو صالح افراد ہیں انہوں نے اس کو رائج کر دیا ہے اپنی مجالس میں، کچھ نہ کچھ آخر میں ان کا تذکرہ ہو جائے، یہ بھی بہت غنیمت ہے، ورنہ اصلاً لوگ دل سے بھی ظہور کی دعا نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایک رٹے رٹائے انداز و طریقے سے کرتے ہیں۔ جبھی روایات کے اندر یہ بات آئی ہے، زیارت آل یاسین میں بھی، السلام علیکہ ایھا الامام الفرید، سلام ہو آپ پر تنہا امام۔ تنہا، اگرچہ روایات کے اندر ایک جملہ اور آتا ہے کہ ایک ویسے تو امام تنہا ہیں اور غیبت میں ہیں، لیکن 30 افراد کی ایک جماعت امام کے ساتھ رہتی ہے۔ لیکن آپ اس لحاظ سے سوچیں، ایک ایسا شخص کہ جو مثلا اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں کہ مثلا اگر کوئی بھی ہمیں معاشرے کے اندر جانتا نہ ہو، پہچانتا نہ ہو، اگرچہ ہم اس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، کوئی ہماری شناخت نہ ہو، ہم بالکل ایک اجنبیوں کی طرح سے رہیں، تو زندگی کس قدر ایک تنہائی کے اندر گزرے گی، اگرچہ مجمع عام کے اندر رہیں گے۔ تو ایسے امام کو یاد کرنے کی اور زیادہ ضرورت پیش آتی ہے کہ جو بالکل تنہا ہو۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کے لحاظ سے جب ان کو سلام کیا گیا ایھا الامام الفرید کہہ کے، ان کی یاد کو اور زیادہ دلوں میں جگہ دینی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ غیبت نعمانی میں ایک حجت خدا راستوں پر چلتے ہیں، گھروں اور مجلسوں میں تشریف لاتے ہیں، تمام دنیا میں مشرق سے مغرب تک کا سفر کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، مجلس میں موجود اشخاص پر سلام کرتے ہیں، لوگوں کو پہچانتے ہیں جبکہ وہ خود نہیں پہچانے جاتے۔ یعنی ایک ایسی تنہائی ہے اور ایک ایسی اس کے تنہائی ان کے دامن گیر ہے کہ وہ تمام جگہوں پہ جانے کے باوجود بھی لوگ ان کو نہیں پہچان پاتے۔ تو اس لحاظ سے ان کے لیے بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ امام کو بہت زیادہ یاد کیا جائے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جو قرآن کی آیت ہے سورہ نمل کی، تو یہاں پر بھی روایات میں 5ویں امام سے بھی ہمارے روایت ہے اور 6ٹھے امام سے بھی روایت ہے کہ اللہم صل علی محمد وآل محمد، کہ یہاں پر مضطر سے مراد، قسم کھا کے امام نے فرمایا کہ یہاں پر مضطر سے مراد امام زمانہ یعنی امام مہدی علیہ السلام ہے۔ یعنی جس قدر اضطراب کی حالت میں جب بھی کوئی شخص اپنے پروردگار کو پکارتا ہے تو اس کی پکار کو سنتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر مضطر سے مراد وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے، یعنی امام ایک ایسے اضطراب کی حالت میں مضطر، ایک غم اور اندوہ کی کیفیت کے اندر امام زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر زیادہ سے زیادہ ان کو یاد کرنے کی، زندگیوں میں رائج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سے عرفاء ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مثلا ایک زمانے میں خدا کا ارادہ ہوا کہ ایک قوم پر عذاب نازل کرے، یعنی غیبت امام زمانہ میں دیکھیے سب سے بڑا عذاب اس وقت یہی ہے کہ امام کی یاد کی توفیق ہمارے دلوں سے نکل گئی، یہ ایک عذاب ہے۔ تو فرماتے ہیں ایک زمانے میں خدا کا ارادہ ہوا ایک قوم پر عذاب نازل کر، یہ بات خدا نے اپنے پیغمبر کو بتائی، لیکن کچھ مدت گزرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ عذاب نہیں آیا، سب ایسے ہی آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس قوم کے پیغمبر نے خدا سے عرض کیا کہ یہ کیا ہوا؟ جواب ملا، ہے میرے نبی، میں نے اپنے ساتھ مناجات کی لذت سے محروم کر رکھا ہے، اور کسی قوم کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی عذاب میرے خزانے میں نہیں ہے، اس لیے میں نے اس قوم کو اس عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ افسوس اس زمانے میں بھی خدا کی طرف سے سب سے بڑا عذاب یہی ہے کہ امام زمانہ کی یاد ہمارے دلوں سے نکل گئی، یہ توفیقات ہمارے دلوں سے نکل گئی۔
ایک جگہ کسی روایت میں نے پڑھا تھا، حوالہ اتنا مجھے یاد نہیں رہا، کہ کسی نے سوال کیا تھا کہ آخر یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، انہوں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے تھے، یعنی حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا اور بازاروں میں لے جا کر بیچا، پوری کتنے طویل عرصے تک اپنے باپ کو جو ہے غمزدہ رکھا، یہاں تک کہ رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، تو کوئی عذاب ان کے بھائیوں پر کیوں نہیں آیا؟ تو اس میں بھی وجہ یہی بتائی گئی ہے کہ لذت مناجات اور لذت عبادت سے خدا نے ان کو محروم کر دیا تھا، یعنی ایک بہت بڑا عذاب ہے، یعنی عبادات کی لذت و مناجات سے انسان کی محرومی ابھی ہم دیکھتے ہیں آج کل بھی، یعنی ایک لحاظ سے بس جس طرح سے زور زبردستی کی نمازیں پڑھوائی جا رہی ہیں، جیسے جیسے رمضان قریب آ رہے ہیں صاحبان ایمان کے دل مرجھانے لگے ہیں کہ ارے اب پھر رمضان آ رہا ہے، اور ایک عجیب جس سے بھی ذکر کرو تو ایسا اس کا دل دہلا ہوا ہوتا ہے رمضان کی آمد کا سن کر۔ نمازوں میں لذتیں ختم ہو گئی ہیں، مناجات کی لذتیں ختم ہو گئی ہیں، نماز شب پڑھنے میں کوئی لطف نہیں رہا ہے، تو یہ سب چیز کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسے حضرت یوسف کے بھائیوں کے اوپر یہ عذاب آیا تھا کہ لذت مناجات، لذت عبادت ان کے دلوں سے نکل گئی تھی، اسی طریقے سے ہمارے ساتھ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی یاد ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے۔ ایک بہت بڑا عذاب ہے، اس پر خدا سے، پروردگار عالم سے توبہ کرنی چاہیے، مناجات کرنی چاہیے کہ اس لذت کو واپس لوٹا دے، کہ ہمارے دلوں سے میں امام زمانہ کی یاد ہم اسی طرح سے اس میں لطف محسوس کریں، ان کی یاد میں دن و رات اپنے بسر کریں، لیکن جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ہم کو اس طرح سے نظر نہیں آ رہا۔ حاج اسماعیل دولابی، یہ بھی بڑے عرفاء وغیرہ کے اندر شمار ہوتے تھے، اگرچہ کوئی اتنے بڑے عالم دین نہیں تھے، لیکن بہرحال یہ کہ علماء ان کا بہت ذکر کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں ہمارا انتظار ایسا نہیں کہ امام خود ہمارے پاس آئیں، اور نہ ہی ہماری حرکت کوئی ایسی ہے کہ ہم امام زمانہ کی طرف بڑھیں یا امام زمانہ ہمیں دیکھیں۔ تو فرماتے تھے اگر تم سچے انتظار کرنے والے ہو تو تم لاغر و کمزور ہو کر خانہ نشین کیوں نہ ہو گئے؟ یعنی مقصد ہے کہ کچھ تو آثار تم میں امام زمانہ کی محبت کے نظر آنے چاہیے تھے نا۔ فرماتے ہیں دوست اگر سفر سے 1 گھنٹہ دیر سے آئے تو کس قدر تم ہاتھ پاؤں مارتے ہو، لیکن واقعتاً امام زمانہ کا آپ انتظار اگر ایسا کرتے ہیں تو اس انتظار کے آثار کہاں ہیں؟ تو اگر انتظار میں تم واقعی امام کے ہو تو تمہیں دنیا کا اتنا ہم و غم ہونا چاہیے جتنا تم منا رہے ہو۔ ایک دفعہ میں نے کسی درس میں بیان کیا تھا، ایک عالم نے کہا تھا کہ مثلا کسی کی مرغی بھی اگر کھو جاتی ہے تو وہ باہر نکلتا ہے، ارے میرا فلاں مرغی جو ہے وہ میں لے کر آیا تھا، کہاں چلی گئی، گلی محلے والوں سے پوچھتا ہے۔ یعنی پورا امام ہمارا جو ہے ہماری آنکھوں سے غائب ہے، ہمیں ذرا اس کے متعلق نہیں ہے کہ اس کے متعلق کچھ جستجو کریں، معلومات حاصل کریں۔ یعنی ایک مثال اتنی اچھی نہیں ہے ان کے ساتھ دینا، لیکن عام طور پر سمجھانے کے لیے کسی کے کچھ پیسے غائب ہو جاتے ہیں، کوئی قیمتی چیز، کوئی ڈاکومنٹ غائب ہو جاتا ہے، وہ ایک تلاش کے اندر ایک زمین و آسمان ایک کر دیتا ہے کہ کس طریقے سے مجھے اہم چیز مل جائے۔ تو اتنا ہمارے لیے اہم ترین ہماری شخصیت، ہمارا امام ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، لیکن ہماری کوئی جستجو، کوئی شوق اس کی طرف نہیں ہے کہ ہم اس سے اپنا ارتباط کو بڑھائیں، اس سے کوشش کریں کہ ہمارا رابطہ ان کے ساتھ ہو، چاہے فزیکل زیارت کے لحاظ سے نہ ہو، لیکن ایک معنوی ارتباط تو ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یہی فرماتے ہیں کہ دیکھیے آثار نہیں ہیں اس انتظار کے، وہ تڑپ ہی نہیں ہے امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں لوگوں کے دلوں میں۔ اور لوگ جو زبانی طور پہ کہتے ہیں تو باقاعدہ یہ بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ جملہ ذرا سخت ہو جاتا ہے، کہ اگر آپ الجل الجل کی جو نعرے لگا رہے ہیں لیکن اگر آمادہ نہیں ہیں آپ ظہور کے لیے تو آپ آخری زمانے کے کوفیوں کی سی مثال بننے گی آپ کی۔ انہوں نے بھی خط لکھ لکھ کر بلایا تھا امام کو، لیکن اس کے لیے تیار نہیں تھے وہ۔ تو اگر الاجل کہہ بھی رہے ہیں اور کوئی انتظار کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، مثلا کسی خاص مہمان کا جب آپ انتظار کرتے ہیں تو اس انتظار کے بھی آثار ہوتے ہیں، گھر کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے، اس کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں مہیا کی جاتی ہیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور آپ خود واقف ہیں کہ اور جتنا جو مہمان ہے جتنا زیادہ اہم ہوگا اسی کے مطابق اس کی تیاریاں ہوتی ہیں، اس کا ویسا ہی انتظار ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ کا ہم ویسے کہہ رہے ہیں زبان الجل اور زیارت کے آخر میں چند ایک جملے کہہ دیے، لیکن انتظار کی وہ کیفیت نہیں۔ امام زمانہ کو آپ کے گھر کی صفائی کے لحاظ سے نہیں، لیکن آپ کے قلب کی صفائی درکار ہے، یعنی اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنے نفس کو بہتر بنانا ہے، اپنے گھر والوں کو بہتر بنانا ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی کوشش ہمیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ امام زمانہ کے لیے کوئی شوق پیدا نہیں ہوتا ہے دل میں۔
ابھی پتہ چل جائے کہ جناب مثلا کوئی بہت مشہور اداکار یا اداکارہ گھر کے اوپر کسی کے آ رہی ہے نعوذ باللہ، تو بہرحال بڑی صفائی ستھرائی کی جائے گی. سیاست دان کوئی آ رہا ہے، ایک وزیر، منسٹر، کمشنر صاحب آ رہے ہیں، دیکھیے کیسا جو ہے وہ تہلکہ مچ جاتا ہے پورے علاقے کے اندر. ہم دیکھتے ہیں کہ جس رستے سے صدر یا وزیر اعظم گزر رہے ہوتے ہیں، ایک دن پہلے سے وہاں صفائیاں شروع ہو جاتی ہیں، روڈیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، کیا کیا ہوتا ہے. تو بالکل یہی والی صورتحال ہے کہ امام زمانہ کو ہمارے قلب کی صفائی درکار ہے، ہمارے تزکیہ نفس درکار ہے. ہم ان کے انتظار کی اگر واقعی حقیقی منتظر ہیں تو اپنے آپ کو بہتر بنانا پڑے گا. جب بھی کہا جاتا ہے کہ میرے معبود، دعا عہد میں بھی ہے کہ میں ان کے دیدار سے، ان کا دیدار میری آنکھوں کا سرما بنا دے. یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ یعنی دل میں اس قدر تڑپ پائی جاتی ہے. ابھی آگے چل کر تھوڑا سا ہم دعا عہد کے متعلق بھی شاید بات کریں. اور اسی طریقے سے زیارت آل یاسین میں السلام علیکہ ایھا المقدم المعمول، آپ کو سلام ہے میرے آقا کہ آپ میری سب سے پہلی خواہش ہے. اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ زیارت کے اندر تو یہ جملہ ہے، لیکن کیا واقعی امام ہماری پہلی خواہش ہے؟ اپنی دعاؤں کے اندر دیکھیے، ہمیشہ اگر ہوگا بھی تو بتکلف امام کے لیے سب سے آخر میں دعا ہوتی، وہ ہماری سب سے پہلی خواہش نہیں. خواتین کے لحاظ سے سب سے پہلی خواہش ان کی رشتہ ہے، مردوں کے لحاظ سے سب سے پہلے جو ہے دولت اور جاہ و منصب اور گھر اور گاڑی اور فلاں چیزیں آتی ہیں. اپنی دعاؤں کے اندر بھی اگر ہم غور سے اگر دیکھیں تو ہماری دعاؤں کے اندر کہیں پر بھی امام زمانہ کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے. سب سے بالکل آخر، یعنی جس قوم کے متعلق کہا جاتا ہے اس کی سب سے آخری خواہش امام زمانہ ہو، تو وہاں امام کیسے ظہور فرمائیں؟ ان کے لیے ایسی آمادگی نہیں پائی جاتی. یہ اس وقت امام ظہور فرمائیں گے جب آپ ان کی سب سے پہلی خواہش بنیں گی. دعاؤں کے اندر ان کو مقدم رکھنا چاہیے، سب سے پہلے ان کے متعلق دعا ہونی چاہیے، اس کے بعد اپنی تمام دعاؤں کو بالکل سیکنڈری اس کے اندر رکھیں. اسی طریقے سے دیکھیے، جب بھی کہا جاتا ہے، آیت اللہ بہجت بھی فرماتے تھے کہ ہم امام زمانہ کے دوست ہیں، لیکن ظہور امام کے لیے دعا میں ہمیں غلطی کرتے ہیں. امام زمانہ کا ظہور بھی ہماری اہم حاجتوں میں سے، لیکن ہم اجل اللہ فرجہ اس لیے کہتے ہیں لوگوں کو سمجھا دیں کہ اب مجلس ختم ہو گئی. سب سے آخر میں امام کے لیے بس ایک، اب جب السلام علیکہ یا صاحب العصر والزماں کہا جائے گا تو اس کا مطلب مجلس اینڈ ہو گئی، اب گھر کو چلے جانا ہے. تو دیکھا جائے تو کہانی اب شروع ہونی چاہیے. یہ تو ہم نے کہہ دیا ہے، اس کے بعد سے اس کے لیے ورکنگ شروع ہونی چاہیے، لیکن ہمارا اینڈ اس کے اوپر ہوتا ہے. فرماتے ہیں جہاں لوگوں کا زیادہ ہجوم ہوتا ہے یا کہیں مثلا لڑائی جھگڑا ہونے لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بر محمد و آل محمد صلوات، اور پھر صلوات چلیں آپ بھی پڑھ دیجئے پھر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے درود پڑھا جا رہا ہے. کہہ رہے ہیں درود کا اصلاً یعنی سنجیدگی ہونی چاہیے درود کے سلسلے میں. ٹھیک ہے، اس سے بھی استفادہ اگر ہو جائے، لیکن اصلاً یہ ہے کہ یہ اینڈ ہونے کے لیے نہیں ہونا چاہیے امام زمانہ کا تذکرہ، اور نہ ہی لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے، بلکہ یہ ایک پروگرام کا آغاز سمجھا جانا چاہیے. ہمارے ہاں بات کو اختتام اور ختم سمجھا جاتا ہے امام زمانہ کے ذکر پر، جبکہ اس سے آغاز ہونا چاہیے. اور ہر جگہ، چاہے آپ آفیسز میں ہوں، آپ کاروبار کی جگہ پر ہوں، آپ مدرسے آ رہی ہوں، آپ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی جا رہی ہوں، گھر میں آپ ہوں، کسی جگہ بھی امام زمانہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے. خوشیوں کی ہم محفل کے اندر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ائمہ معصومین اس جگہوں پہ نہ آنے پائیں. دیکھیے خوشیوں کے مقام پر ان کو دعا توسل پڑھی جاتی ہے، حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے فوراً بعد ایسا انتظام ہوتا ہے وہاں پر کہ اگر امام زمانہ یا معصومین اگر آئے بھی ہوں ان جگہوں پہ تو فوراً وہاں سے رخصت ہو جائیں کہ وہ لہو و لعب وغیرہ کے اندر وہ کبھی اس میں شامل نہیں ہو سکتے. تو خوشیاں مناتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے امام زمانہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. یہ اسی وقت ہوگا نا جب ہر وقت آپ ان کی خوشنودی کو مد نظر رکھیں گی. مثلا کسی بھی جگہ کسی تقریب کے اندر مثلا آیت اللہ سیستانی یا رہبر معظم آئے ہوں تو آپ کا پورا خیال یہ ہوگا کہ شروع سے آخر تک جب تک وہ یہاں پر رہیں تب تک یہاں پر کوئی بھی غیر شرعی کام نہ ہونے پائے. تو امام زمانہ علیہ السلام اگر کسی تقریب کے اندر خوشی کے موقع پر اپنی ہماری شادی بیاہ سالگرہیں تقریبات یا اس طرح سے جہاں پہ بھی حدیث قصہ وغیرہ پڑھی جاتی ہے اور دعائے توسل پڑھی جاتی ہے وہاں پر ان کی آمد ہوتی ہے. کتنے علماء نے یہاں ہمارا ایک اس موضوع پہ درس ہو بھی چکا ہے کہ امام زمانہ اور معصومین جو ہیں ان مجالس توسل کے اندر حاضر ہوتے ہیں. بارہا دیکھا گیا ہے اور آیت اللہ خوئی کا بھی فتویٰ اور دیگر علماء کے ہم نے پیش کیے تھے
کہ روایات اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں. تو ہم کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری تقریبات بھی ہم اس بات کا خیال رکھیں امام زمانہ ہی آئیں تو کہیں یہاں سے ناراض ہو کر نہ چلے جائیں. اسی طریقے سے خالی یہ نہیں کہ بل خوشی کے ایام میں نہیں، انسان اگر بیمار بھی ہو، بیمار ہے، ہاسپٹلائز ہے، اس کے دل و دماغ میں ہر وقت یاد ہو امام کی، وہ اس امام کو یاد کر رہا ہو، یعنی ہر موقع، ہر وقت، ہر کیفیت جو ہے اس کی امام زمانہ کے ذکر سے خالی نہیں رہنی چاہیے. اسی طریقے سے زیارات کے اندر یہ بھی آتا ہے، اس میں بھی آتا ہے دعاؤں میں دعائے جامع، جو کہ غیبت کبریٰ کے دور میں ایک دعا پڑھنے کی تاکید ہے. اس میں ایک جملہ آتا ہے اللہم لین قلبی لولی امرک، پروردگارہ امام زمانہ کے لیے میرے دل کو نرم کر دے. یہ ہمارے دل سخت ہو گیا ہے ان کے متعلق، یعنی یہ والی دعا مانگنی چاہیے. دعائے جامع کہلاتی ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے کہ پروردگار میرے دل کو نرم بنا دے. ان کے لیے دل سخت ہو گیا ہے، ان کے لیے کوئی آنسو نہیں نکلتا ہے، ان کی کوئی یاد نہیں ہوتی ہے. 10 منٹ کا 5 منٹ کا ٹائم بھی ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر نہیں کہ ہم اپنے امام کو یاد کریں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں، کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، ہم انہیں کیسے پہچانیں گے، ہم ان کے لشکر میں شامل ہونا چاہیں تو ہمارے پاس کیا اقدامات ہیں، عام زندگی میں ہم انہیں خوش کرنے کے کون سے اعمال کو انجام دینا چاہیے. کچھ بھی نہیں، دل میں ایک سختی کسی آ گئی، سختی کسی کیفیت آ گئی. اس سختی کو، یہ سختی کم ہوگی تب امام زمانہ اس نرم دل کے اندر جو ہے وہ آئیں گے، ان کی محبت پیدا ہوگی. ورنہ اس سخت دل کے اندر وہ کیفیت نہیں کہ اس کو امام کی محبت کو جذب کر سکے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ لکھ لکھ کے لگاتے ہیں تاکہ امام کی یاد، آقا جان اگر نہ شناختم بے بخشید سلام علیکم، اگر میں آپ کو پہچان نہ سکوں تو مجھے معاف فرما دیجیے گا، میرا سلام قبول فرمائیے. کتنے لوگ ہیں جو کہ جن کو عام طور پر دیوانہ ہی کہا جا سکتا ہے، لیکن ان سے محبت کرنے والے، کہ آقا جان اگر در مسیر بودی و نہ شناختمت سلام علیکم، میں راستے میں کہیں جا رہا ہوں، اگر میں آپ کو پہچان نہ سکوں تو میرا سلام قبول کر لیجئے گا. اپنی کمر کے اوپر لکھوا کر چلتے ہیں. عام لوگوں کے نگاہ میں تو یہ ہوں گے کہ دیوانہ ہے، لیکن ہاں واقعی محبت میں دیوانے ہو گئے. کچھ تو آثار ہوں، کچھ تو لوگوں کو متوجہ کیا جائے کہ تم لوگوں کے دلوں سے ان کی یاد نکل گئی. تو بہرحال یہ اس طرح کے جو ہے افراد ہوتے ہیں. کتنے بڑے بڑے ہمارے علماء ہیں. آیت اللہ ہادی میلانی. آیت اللہ ہادی میلانی کون ہے؟ یعنی آیت اللہ ضیاء الدین عراقی کے شاگرد ہیں. آیت اللہ خوئی ان کے شاگرد تھے، اور رہبر معظم بھی ان کی کافی عرصہ ان کی شاگردی کے اندر رہے ہیں، اور حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں مدفون ہیں. اللہم صلی علی محمد. انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا تھا ایک بینر اپنے سر کے اوپر، یا صاحب العصر والزمان، اور تاکہ میں نے آپ کا نام اس وجہ سے اپنے سر کے اوپر لکھ کر لگایا ہے تاکہ میرا سر آپ کے قدموں کے اوپر فدا ہو جائے. یہ لکھ کے لگایا ہوا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں. خود آیت اللہ وحید خراسانی نے 2 علماء کا حوالہ دیا ہے، شیخ طوسی کا حوالہ دیا اور شیخ انصاری کا حوالہ دیا ہے. شیخ الطائفہ کہلاتے ہیں شیخ طوسی. تھوڑا سا میں ان کے متعلق بتا دوں. شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی، جن کی 2 کتابیں ہیں، تہذیب الاحکام اور استبصار. یہ 2 کتابیں اگر احادیث کی نہ ہوں تو کوئی شخص مجتہد ہی نہیں بن سکتا، کیونکہ ان کتابوں کو پڑھے بغیر. شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی اتنے بڑے عالم دین، بلکہ فقہ میں جب کبھی بھی لفظ صرف شیخ آ جائے کہ شیخ نے کہا، اس سے مراد ہمیشہ شیخ طوسی ہوتے ہیں. اور شیخ انصاری جن کو خاتم الفقہاء والمجتہدین کہا جاتا ہے، اور شیخ مفید جو ہے وہ یہ ان کے شاگرد تھے. اور شیخ انصاری جو ہیں سید مرتضیٰ، اور ان کے حوالے سے بھی جو ایک واقعہ سید رضی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ملتا ہے. اور ان کی والدہ نے خاص طور پر ایک خواب دیکھا تھا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کے ایک کیس میں قرآن کا ہدیہ پیش کیا تھا ان کی والدہ کو خواب میں. انہوں نے اس زمانے کے تعبیر خواب کے علماء سے جا کر دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا کہ جو بہت ہی بڑا فقیہ ہوگا. اور شیخ انصاری، شیخ مرتضیٰ انصاری پیدا ہوئے، جن کی کتاب رسائل اور مقاصد، یہ جو 2 کتابیں ہیں حوزہ علمیہ پر پڑھائی جاتی ہیں، جس کو پڑھ کر نہ تو کوئی صحیح طور پر عالم دین بن سکتا ہے اگر اس نے ان کتابوں کو نہ پڑھا، نہ ہی وہ مجتہد بن سکتا ہے.
تو کتنے یہ دو بڑے علماء کی انہوں نے مثال دی آیت اللہ وحید خراسانی نے کہ شیخ طوسی اور شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ اگر لاکھوں شیخ طوسی اور لاکھوں شیخ انصاری بھی ہوں تو امام زمانہ کی ایک سانس کے برابر بھی ارزش اور وقت نہیں رکھتے امام زمانہ کی. اور کہہ رہے ہیں جب شیخ انصاری اور شیخ طوسی کا یہ حال ہے تو باقی اصلاً جو دیگر افراد ہیں وہ تو کسی شمار اور گنتی میں ہی نہیں. لاکھوں شیخ انصاری اور شیخ طوسی امام زمانہ کی ایک سانس پر قربان ہیں, ان کے ایک سانس کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے. تو آپ سوچیں کہ ہمیں وہ اتنا عظیم امام ہمارا ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء ان کے اوپر فدا ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس وجہ سے نام لکھ کے لگا ہے کہ آپ کے قدموں تلے میں اپنے سر کو قربان کر دوں, اور ان کی یاد ہم نے اپنے دماغوں سے نکال دی. یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ امام کی ہمیشہ امام کی آنے کی راہوں پر اپنی نظر رکھنی چاہیے, یعنی ان کے متعلق معلومات رکھیں. جب وہ آئیں گے تو ہم ان کو کیسے پہچانیں گے, چوکنا ہو کر بیٹھیں. ان کے متعلق جو علامات ہیں وہ بھی معلوم کریں, کون سی علامات ہیں, ان کی پہچان کے طریقے کیا ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم وہ شیطانی آوازیں بھی آئیں گی ان کی طرف بہکاوے میں چلے جائیں. تو اس طرح سے اپنی معلومات کو بڑھاتے ہوئے ان کا انتظار کرنا ہے علم و عمل کے ساتھ. جبھی بہت سے لوگوں نے یاد کرنے کے مختلف طریقے ان کو رکھے ہوئے ہیں. کچھ اپنی گاڑیوں میں اس طرح سے ان کا نام کہ بار بار نگاہ پڑے امام زمانہ کے نام پر, ان کے القابات کے اوپر اس طرح سے وہ لٹکاتے ہیں. ہاشم حداد جو آیت اللہ علی آقا قاضی کے شاگردوں میں سے تھے عرفا میں, وہ اتنا ولی الاثر کے امام حضرت حجت کے اوپر اس قدر دلی توجہ رکھتے تھے کہ ان کی زبان پر کبھی دعائے فرج ختم ہی نہیں ہوتی تھی. اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں ان کی زبان کے اوپر یا صاحب الزماں ہوتا تھا. یعنی امام زمانہ کو ہر وقت یاد کہ اس سے انداز سے ظاہر ہوتا تھا. اسی طرح سے آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری کی اہلیہ کہتی ہیں کہ آیت اللہ کشمیری بدھ کی رات کو مسجد سہلا جاتے تھے اور مسجد کوفہ بھی جاتے تھے, وہاں صبح کے اعمال بجا لاتے تھے. اس بارے میں جو چیز سب سے زیادہ اہم تھی وہ یہ کہ آپ اس دوران حضرت حجت کو زیادہ سے زیادہ پکارتے تھے اور جملہ اکثر بولتے تھے یا ابا سہل المہدی. ان کے شاگرد کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم اکثر ان کی زبان سے یہ جملہ سنتے تھے یا حجت ابن الحسن ادرکنی. بار بار امام کو یاد کرنا, بار بار ان سے مدد طلب کرنا, یعنی یہی تو ایک محب کا طور طریقہ ہے کہ اس کی زبان پر ان کا نام ہونا چاہیے, ان کا نام آنا چاہیے, ان کا ذکر ہونا چاہیے. محفلوں میں ان کے متعلق سوالات جوابات, ایک دوسرے سے علمی محفلیں ہوں, ان کا تذکرہ ہونا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے آپ لوگوں کو بھی کہ ادھر ادھر کی باتوں میں امام زمانہ کا ذکر نکال کر لے آئیں, کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی بہانے سے ذکر نکال کر لے آئیں اور اس لحاظ سے ان کا تذکرہ کریں. ہاشم حداد یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے استاد آیت اللہ علی آقا قاضی کے متعلق فرماتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ معرفت کے ساتھ امام زمانہ تک پہنچے. یعنی معرفت جتنا اس کی قوی ہوگی اتنا اسے جسمانی معرفت کی, جسمانی زیارت کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ اپنے اندر امام کو دیکھے گا اور احساس کرے گا ان کا. جو کچھ انسان پر واجب ہے وہ یہ حضوری ادراک ہے, نہ کہ جسمانی حضور. یعنی یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ بس ہمیں امام زمانہ کی صرف تصویر مل جائے, ہم امام زمانہ کو فقط دیکھ سکیں اپنی آنکھوں سے. یہ بھی ایک بہت بڑا ایک درجہ ہے اور ایک بہت بڑی فضیلت ہے, لیکن فرماتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اہمیت ان کا دل میں حضور ہے. چاہے آنکھوں سے آپ کو نظر نہ آئے لیکن ہر وقت ان کے سامنے احساس کریں کہ ہم امام زمانہ کے سامنے ہیں. جب بھی فرماتے ہیں آیت اللہ علی آقا قاضی کی زبان پر ہر وقت یا صاحب الزماں نکلتا تھا, دل کی گہرائیوں سے جیسے امام کے حضور میں وہ موجود ہوں. وہ فرماتے تھے امام زمانہ کو دل سے کی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں بڑی اہم ہیں. اور رجب علی خیاط یہ خود کتنے عرفا میں سے گزرے ہیں, وہ خود ہر وقت امام اثر کے سامنے متوجہ رہتے تھے اور صلوات کو کبھی بھی وہ عجل فرجہم کے بغیر پڑھتے ہی نہیں تھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرماتے ہیں کہ ان کی مجالس امام زمانہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی تھی, ہر مجلس میں دعائے فرج پڑھی جاتی تھی. اور انہوں نے اپنی آخری عمر میں احساس کیا کہ وہ ظہور حجت سے پہلے ہی دنیا سے جا رہے ہیں, تو اپنے دوستوں اور رفقا سے فرمایا تھا کہ اگر تم لوگوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب ہو تو آقا کو میرا سلام پہنچا دینا. تو واقعتاً ان کے آثار نمودار ہوتے ہیں. کوئی شخص کسی سے بہت محبت کرتا ہے, اس کو سلام پہنچاتا ہے, ہر وقت اس کا ذکر خیر کرتا ہے.
یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں پیدا کرنی ہے. جب بھی ان کا دل کے اندر ہمارے ظہور ہوگا, جب دل میں آمادگی ہوگی تو پھر فزیکلی بھی امام انشاءاللہ تشریف لائیں گے. اسی طریقے سے عرفہ میں آقا تہرانی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب نے 40 سال تک اپنی یوسف کی جدائی میں گریہ کیا تھا, یہاں تک کہ وہ نابینا ہو گئے تھے, مگر ہم نے بھی تو اپنے یوسف کو گم کر دیا ہے. انہیں تو جس جگہ ہونا چاہیے وہ ہم ہیں, مگر ہم ہیں کہ ہم نے انہیں گم کر دیا ہے. کہہ رہے ہیں محبت کے معنی یہی ہیں کہ جب تم اپنے محبوب کو گم کر دو تو تمہارا آرام و سکون چھن جانا چاہیے, اور ہر چیز سوائے محبوب کے اور کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں ہونی چاہیے, اور ہمارے دلوں میں امام زمانہ کے علاوہ کوئی آرزو ہی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ان تمام لوگوں کے ذکر ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں, ان کے اقوال اس وجہ سے بتا رہے ہیں تاکہ احساس ہو کہ امام زمانہ کو کس قدر سوچنا چاہیے, پکارنا چاہیے, دل میں اپنے جگہ دینی چاہیے. اور یہی ہاشم حداد فرماتے تھے کہ جو شخص صبح بیدار ہو جائے اور احساس نہ کرے کہ حضرت ولی اثر اس کے ساتھ ہیں تو ایسا شخص شیعہ نہیں ہو سکتا. یعنی اپنے دل کے اندر ہر وقت اپنے امام کا ذکر ہونا چاہیے. روزانہ کوئی نہ کوئی اپنا عادت بنا لیں کہ جیسے ہی بستر سے اٹھ کر بیٹھیں, بعض اوقات چیزیں دیکھیے کسی چیز کو یاد کرنے کے جو طریقے بیان کی جاتے ہیں اس میں ہے کہ ان چیزوں کو روٹین میں شامل کر لیں. بہت سی چیزیں آپ کی نا بالکل روٹین میں شامل ہو جاتی ہیں, مثلا گاڑی میں بیٹھتے ہی, سواری پر بیٹھتے ہی سبحان الذی سخر لنا کی دعا فوراً یاد آ جائے گی آپ کو. سوتے سے اٹھتے ہی آپ امام زمانہ کو سلام کرنا یا معصومین کو سلام کرنا, یا مثلا ربنا تقبل منا کہ آج میں جو بھی دینی اعمال انجام دوں اخلاص کے ساتھ انجام دوں, یا کوئی بھی اس طرح سے کہ یہ اٹھتے اٹھتے آپ کی بہت سی چیزیں آپ کی روٹین میں ہونی چاہیے. آپ کے سوتے وقت کے اعمال آپ کی روٹین میں ہونے چاہیے, جاگتے وقت کے اعمال کچھ روٹین میں ہونے چاہیے. یہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی فرماتے ہیں کہ صبح بیدار ہو اور احساس نہ کرے. یعنی یہ مخلص شیعہ نہیں ہے جو امام زمانہ کے ساتھ ہونے کا احساس نہیں کر رہا ہے کہ میں ان کے حضور میں موجود ہوں. اسی طریقے سے آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے نابینا ہے وہ آنکھ جو صبح نیند سے بیدار ہونے کے بعد امام زمانہ کو نہیں دیکھتی. نابینا شمار کیا گیا. یعنی اگر ہمیں امام زمانہ سے اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ ہم آنکھوں سے اپنی امام زمانہ کو دیکھیں, اس کا مطلب وہی ہے یعنی حضوری ان کے سامنے. جس طرح اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے کب دیکھتے ہیں, لیکن وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہماری ہر چیزوں سے آگاہ ہے. تو ہم وہ والی کیفیت اس لحاظ سے امام زمانہ کی بھی پیدا کریں کہ ہم ان کے حضور میں ہیں. ہمارے ابھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے کہ ہمارے نامہ اعمال ان تک جو ہے وہ پہنچتے ہیں. رجب علی خیاط کے دوست بیان کرتے ہیں کہ جتنے سال میں ان کی خدمت میں تھا تو میں نے احساس کیا کہ حضرت حجت کے ظہور کے علاوہ کوئی اہم خواہش ان کی تھی نہیں. دوستوں کو بھی آپ بات یاد دہانی کراتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے ظہور حجت کے علاوہ خدا سے اور کوئی چیز نہ مانگو. آپ کی حالت انتظار ایسی تھی کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے سے امام زمانے کے ظہور میں بات کرتا تھا تو ان کی حالت منقلب ہو جاتی تھی اور امام کا ذکر سن کے ہی رونے لگتے تھے. یعنی یہ وہ شخصیت ہے ان کی کہ آقا ری شاہری جیسا محدث انہوں نے ایک پوری کتاب کیمیائے سعادت کے نام سے رجب علی خیاط کے حالات کے اوپر لکھی, جس کا غالباً اردو ترجمہ وغیرہ بھی ہو چکا ہے. تو کوئی اور خواہش ہی نہیں ہے. یعنی صرف کہ اگر حضرت حجت جو ہے وہ ان کا ظہور ہو جائے, وہ ہمیں حاصل ہو جائیں, ان کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے تو ساری خواہشیں ہماری خود بخود ہی پوری ہو جائیں گی. لیکن ہم کیا ہے کہ ہم نے بہت چھوٹی چھوٹی خواہشوں میں اپنے دل کو بھی لگایا ہوا ہے, بس یہ حاصل ہو جائے وہ حاصل ہو جائے, وہی دنیاوی چھوٹی موٹی حقیر چیزوں کے متعلق ہماری جو ہے وہ دعائیں رہتی ہیں. آیت اللہ کشمیری فرماتے تھے, عبد الکریم کشمیری, جب تک انسان حضور کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے, حضرت حجت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے, ان کے دلوں میں حضرت نے ظہور نہ کیا ہوگا, ان کے دلوں کے قریب نہ ہوئے ہوں گے, تو آپ کا ظاہری ظہور انسانوں میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکے گا. یہ آمادگی پیدا کرنا ہی انتظار حجت ہے, جسے تمام اعمال سے افضل قرار دیا گیا ہے. آمادگی ہونی چاہیے. رٹی رٹائی صرف ایک زیارت جس کی اپنی اہمیت ہے, وہ بھی اسی وجہ سے آپ کو یاد دلائی گئی ہے اور رائج کی گئی ہے, تاکہ کم سے کم زبان کے لحاظ سے ہی کوئی نہ کوئی تذکرہ رہے اور پھر دلوں میں جگہ پانے کی کوئی گنجائش بنے. تو جب تک دل حضرت حجت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, جب تک کتنا بھی آپ الجل کہہ لیں, کوئی فرق نہیں, کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوگا. یہ صرف زبانی کلامی کی حد تک نہ ہو جب تک کہ اندرونی طور پر آمادگی نہ پائی جائے. ورنہ بھی آپ نے سن لیا کہ وہ بھی خطوط لکھ کر بلا رہے تھے کوفی, لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے ساتھ نہیں دیا. جبکہ خود امام زمانہ علیہ السلام وہ اس قدر ہمیں یاد رکھتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے امور زندگی سے غافل نہیں ہوں, نہ تمہاری یاد کو بھلانے والا ہوں. یہ حضرت حجت کا ہمارے متعلق قول ہے.
میں تمہارے امور زندگی سے غافل نہیں ہوں اور نہ ہی تمہاری یاد کو بھلانے والا ہوں. اور ہم نے ان کو بھلا دیا. امام ہمارا ہمیں یاد کر رہا ہے, کسی صورت ہم سے کبھی غافل نہیں ہوتا ہے, اور ہم اس سے بالکل غافل ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور آیت اللہ بہجت یہ بات بھی کہتے تھے کہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حضرت ولی اثر کی عنایتیں اور امداد پیش آنے والے واقعات, حوادث اور مصیبتوں میں ان کے شیعوں کے شامل رہیں, اور ہمارے امام جس کی اطاعت فرض ہے وہ زندہ ہیں اور یقیناً ظہور فرمائیں گے. وہی تو اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہے جو ہمارے حالات سے مطلع ہے. یعنی امام زمانہ ہمارے حالات سے مستقل مطلع ہیں, ہمارے مسلسل کسی صورت ہم سے غافل نہیں ہوتے, ہر وقت ہمیں یاد رکھتے ہیں, اور ہم نے ان کی یاد کو بھلا دیا ہے, جس کی طرف بہت متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر اس سے مراد یہ ہے, جب بھی یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اب بھی کہا جائے کہ آیت اللہ بہجت کے متعلق ملتا ہے کہ وہ اکثر ہی کہتے تھے کہ امام زمانہ کو حاضر و ناظر سمجھو. تو بہت سے کم علم حضرات یا وہ جن کو ہر وقت شرک کا بھوت سوار رہتا ہے, خیالی بھوت, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تو آپ نے اللہ میاں کی طرح سے ان کو بنا دیا. تو یہاں پر حاضر و ناظر ہونے سے مراد احاطہ علمی ہے. کسی جگہ آیت اللہ بہجت نے احاطہ علمی کا لفظ استعمال کیا اور کہیں صرف حاضر و ناظر بھی کہا ہے. تو اس کو لوگ سمجھتے نہیں, کہ وہ سوچتے ہیں کہ اللہ صرف حاضر و ناظر ہے اور امام کے لیے ہم کہہ رہے ہیں تو گویا ان کو اللہ بنا رہے ہیں. ایسا نہیں, اس سے مراد احاطہ علمی ہوتا ہے. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں امام زمانہ زمانے غیبت میں بھی علمی احاطہ رکھتے ہیں اور تمام امور کو دیکھتے ہیں اور فعالیت بھی رکھتے ہیں. بلکہ مرزا شیرازی بزرگ کو متعدد پیغامات اور احکامات بھی بھیجتے تھے. یعنی اپنے اس میں کلمات میں آیت اللہ بہجت نے اس بات کو نقل کیا. اچھا, اب دیکھیے یہ جو برتر ترین عمل کہا گیا ہے کہ انتظار فرج تمام اعمال میں سب سے افضل ہے یا تمام عبادات میں سب سے افضل ہے, تو افضل کیوں قرار دیا گیا ہے, اس کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی یہ کہا جائے کہ بھئی ہم انتظار کیوں کریں امام کا. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی شخص گناہگار ہے اور گناہوں کے اوپر مصر ہے, تو وہ گناہگار جو ہے وہ کب انتظار کرے گا امام کا؟ مثلا جیسے کوئی چور ہوتا ہے, وہ کب بیٹھ کر پولیس کا انتظار کرتا ہے بڑی بے چینی اور محبت سے, کب پولیس آئے گی اور مجھے گرفتار کر کے لے جائے گی؟ نہیں, وہ نہیں کرے گا کبھی بھی. یعنی اس کا مطلب ہے انتظار کرنے والا کبھی بھی اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ نہیں کرے گا. اسے پتا ہے کہ امام زمانہ آئیں گے اور تو وہاں پر گناہگاروں کی گنجائش نہیں ہوگی, گناہگاروں کو سزائیں بھی دی جائیں گی. اگر کوئی شخص ظالم ہے, بیوی پر ظلم کر رہا ہے, گھر والوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے, تو وہ کب کہا جائے گا کہ یہ منتظر ہے؟ اسے پتا ہے کہ جب امام آئیں گے تو ظالموں کی سرکوبی کی جائے گی, ان کو سزائیں دی جائیں گی, ان کو پکڑا جائے گا. تو ایسا شخص جو کہ خود ظالم ہو, کبھی امام کا انتظار نہیں کرے گا. جو خود کرپٹ اور جرائم پیشہ ہو, وہ کبھی امام کا انتظار نہیں کرے گا. وہ کوئی پاگل ہے بظاہر کہ وہ جو ہے معلوم ہے کہ جب وہ آئیں گے تو میں گرفتار کیا جاؤں گا, مجھے سزائیں ملیں گی, مجھے لاقانونیت کے اوپر اور یا اسلامی احکام کو پس پوش ڈالنے پر مجھے پکڑا جائے گا. ایسے افراد کی تو حکومت اسلامی میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی. تو وہ انتظار کیوں کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظار کرنے والا ہمیشہ اپنے آپ کو ظلم سے بچائے گا, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا, اپنے آپ کو کرپٹ ہونے سے بچائے گا. یعنی انتظار کا صحیح فلسفہ یہی بنے گا. ورنہ کبھی بھی کوئی جرم کرنے والا, جس آپ نے مثلا اگر کسی کا کبھی قصور کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اس کو فیس کرنے سے گھبراتی ہیں. اب کسی جگہ اس کے آنے کی امید بھی ہوتی ہے تو لوگ اس جگہ پر نہیں جاتے گے. میں نے اس سے مثلا قرضہ مانگا ہوا ہے اور واپس نہیں کر رہا ہوں, اور وہ بھی اس شادی کی محفل میں آیا ہوگا تو وہ وہاں جاتا ہی نہیں. تو جس کا کوئی قصور کیا ہو اس کو انسان فیس کرنے سے گھبراتا ہے, نہ تو اس کا انتظار کرتا ہے. لیکن کیا ہے, اگر انتظار اس وقت شمار ہوگا جب ہم اپنے آپ کو بہت بہترین طریقے سے اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے, پاک و صاف کریں گے کہ ہمیں امام زمانہ کو فیس کرنا ہے, ہمیں ان کی حکومت کے اندر گرفتار نہیں ہونا ہے, ہمیں سزائیں نہیں, کوڑے نہیں کھانے ہیں ان کی حکومت قائم ہونے کے بعد. تو انتظار کا ہمیشہ کچھ اثرات ہونے چاہیے. اثرات یہی ہے کہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانا ہے, معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانا ہے, یہی انتظار امام ہے. ورنہ یہ گناہوں پر اصرار کے ساتھ آپ کہیں کہ میں انتظار کر رہی ہوں یا میں انتظار کر رہا ہوں, یہ ویسے ہی ہے جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ کبھی بھی کوئی جرم کرنے والا پولیس کا انتظار نہیں کرتا ہے. یہ اگر کہا بھی جائے گا کہ انتظار کر رہا ہے اس کے بعد, تو یہ اس کو پاگل ہی کہا جائے گا. تو یہ پاگل بنے کے اثرات نہیں, بلکہ امام زمانہ کی محبت کے اثرات یہ ہوں گے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائے گا. دیکھیے ہم کیسے کہتے ہیں کہ اللہ کو بہت زیادہ انسان یاد رکھے. آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی فرماتے تھے کہ اس آیت کو کسی جگہ گھر میں لکھ کر لگانا چاہیے تاکہ آپ کو ہر وقت
یہ چیز رہے. الم یعلم بان اللہ یرا. کیا ابھی تک صاحبان ایمان نے اس بات کا علم حاصل نہیں کیا ہے کہ اللہ ان کو ہر وقت دیکھ رہا ہے؟ بے شک اللہ ان کو ہر وقت دیکھ رہا ہے. کیمرے کی آنکھ، کیمرے مختلف جگہوں پر لگے ہوئے تو انسان کتنا کانشیس ہو جاتا ہے. اور کوئی ان جگہوں کے اوپر عام طور پر چور چکار بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں تو وہ اس رستے سے نہیں جاتے ہیں اندر، یا مثلا. تو یہ اللہ کو ہر وقت کس طریقے سے انسان یاد رکھے. تو کہتے تھے کہ اس آیت کو لکھ کر لگانا چاہیے تاکہ اللہ ہر وقت یاد رہے. دیکھیے ہمارے کیا ہے کہ امام زمانوں کو ہم کس طریقے سے یاد رکھیں ہر وقت. تو جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کو اس طرح سے یاد رکھو تم کہ ہر وقت اس بات کا احساس رہے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. اس طرح کے کیمرے ہر وقت لگے ہوئے ہیں. اگر 10 کیمروں کے سامنے آپ ہوں کہ یہ اللہ میاں کے کیمرے ہیں، اور تو کتنا انسان کبھی گناہوں میں کس قدر کمی واقع ہو جائے گی. لیکن ہم نے اس بات کو بھلایا ہوا ہے. جب بھی کہا جاتا ہے نا، روایات کے اندر بھی یہ بات آئی کہ انسان تو نے مجھ کو، اللہ فرماتا ہے کہ تو نے مجھ کو ایک عام انسان سے بھی کمتر سمجھا ہے کہ ان کے سامنے تم گناہ نہیں کرتے ہو، لیکن جو میں ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہوں لیکن میرے سامنے گناہ کر رہے ہوتے ہو. انسان عام انسانوں سے بھی چھپ کر گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ کے لیے اس کے دل میں، یعنی اللہ ایک عام مخلوق کے برابر بھی حیثیت تمہارے دل میں نہیں رہی. تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے. جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے ایک درس میں ذکر کیا تھا ایک مومن کا کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک خالی فریم لگایا ہوا تھا. تو لوگ آ کر پوچھتے تھے، اچھا یہ بھی طریقہ کار ہے، پوچھتے تھے یہ خالی فریم کیوں ہے؟ کہا کہ ایک اہم شخصیت ہے کہ جو کہ آئے گی، میں نے میں یہاں ان کی تصویر لگاؤں گا. تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. کہا کہ میں امام زمانہ علیہ السلام کی تصویر یہاں پر لگاؤں گا. تو لوگ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، جب وہ آئیں گے ان کی تصویر آپ کے پاس ہوگی، آپ تبھی لگائیں گے نا یہاں. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں کم سے کم اس زندگی کے اندر اس بات کا احساس مستقل رکھنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں کوئی خاص چیز کی کمی ہے. وہ کمی ہے جب بھی میں نے خالی فریم لگایا ہوا، میں اس خالی فریم کو دیکھ کر ہر کوئی شخص اس طرف متوجہ ہوگا خالی فریم کیوں لگایا، میری بھی نگاہ اس پہ بار بار پڑے گی اور امام زمانہ کی یاد مجھ کو آئے گی. یہ بھی امام زمانہ کی یاد کا اس نے ایک طریقہ رکھا. اچھا جو علماء، اچھا اب دیکھیے کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی تصویریں گھر میں کیوں لگاتے ہیں. امام زمانہ کو ہم یاد کرنے کے طریقوں پہ بات کر رہے ہیں نا. ہم اپنے بزرگوں کو کیسے یاد رکھتے ہیں؟ ہم ان کی تصویریں لگاتے ہیں. اس بات کا اہتمام خود، مثلا یہ آیت اللہ خوئی رائٹ سائڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیچ میں ان کے والد علی اکبر خوئی ہیں، اور ان کے بالکل برابر میں آیت اللہ خامنئی کے والد جواد خامنئی ہیں. یعنی ان علماء میں بھی دیکھیے کس قدر یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے تصویر بھی کھنچواتے تھے، اور اس کے بعد ان کی اولادیں بھی ان تصویروں کو اپنے گھروں کے اندر اس لحاظ سے لگاتی ہیں کہ ہمیں یاد رہے کہ ہمارے آبا و اجداد، یہ مثلا ہماری دادی تھیں، یہ ہمارے دادا تھے، کیوں ان کی البمز رکھی جاتی ہیں. یہ بھی یاد کا ایک طریقہ ہے. یاد کا ایک طریقہ، دیکھیے یاد منانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. آیت اللہ خوئی مرحوم کی جو قبر مبارک ہے نجف میں امیر المومنین کے حرم میں، آیت اللہ اسحاق فیاض یا جو بھی علماء اور افراد ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں، اور ان کی قبر کے اوپر ہی شوکیس کے نیچے تو ان کی قبر مبارک ہے، اور اوپر ہی آیت اللہ خوئی کی تصویر کیوں ہیں؟ یہ ان کی یاد کو باقی رکھنے کے لحاظ سے. اچھا بعض اوقات ایک تو تصویر کے ذریعے دیکھیے یاد باقی رہتی ہے. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے نام کو اپنی اولادوں کے نام پر رکھتے ہیں. یہ آیت اللہ باقر سیستانی، آیت اللہ سیستانی کے والد، انہی کے نام پر، ان کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے آیت اللہ سیستانی نے اپنے بیٹے کا نام بھی باقر رکھا. یہ بھی سید محمد باقر سیستانی آیت اللہ سیستانی کے بیٹے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ باپ کا نام رہے. داداؤں کے نام پر لوگ ان کا نام رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے باپ کے نام کو اس لحاظ سے زندہ رکھا ہوا ہے. یعنی اس کا مقصد کیا ہوا کہ یعنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر اپنے اولادوں کے نام رکھیں، ان کے القابات پر اپنی اولادوں کے نام رکھیں، اپنے اداروں کے نام ان کے نام پر رکھیں. الحمدللہ ہمارا مدرسہ جو ہے مدرسۃ القائم و امام کے نام کے لحاظ سے ہی رکھا گیا ہے کہ تاکہ ان کا ذکر بار بار اس طرح سے زبان کے اوپر رہے اور دماغ میں رہے. تو نام رکھنے چاہیے، اداروں کے نام رکھنے چاہیے اس طرح سے. اچھا بہت سی چیزیں دیکھیے کیا ہوتی ہیں کہ ہم ان کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے مثلا امام حسین کا پرچم یا حضرت عباس کا علم جو ہے وہ حضرت عباس کے نام کو باقی رکھنے کے لحاظ سے ہوتا ہے. گہوارہ حضرت علی اصغر جو یاد مناتے ہیں، ہم شہزادہ علی اصغر کو یاد رکھنے کے حوالے سے مناتے ہیں.
تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تابوت امام حسین یا 72 تابوت نکالے جاتے ہیں, 72 تابوت وہ شہدائے کربلا کی یاد میں نکالے جاتے ہیں تاکہ ہر شخص کو دیکھ کر شہدائے کربلا کی یاد آئے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ یعنی یاد منانے کے طریقے ہیں, ان کو بھی رائج کرنا چاہیے, جیسے کہ عزاداری کے سلسلے میں چیزیں رائج ہیں. اچھا, ہم دیکھتے ہیں قرآن کے لحاظ سے کیوں ہے کہ بار بار قرآن کی تلاوت کرو. کہا جاتا ہے نا کہ مجلس امام حسین یا مصائب امام حسین اور قرآن کے اندر جو مماثلت ہے کہ دونوں کتنی دفعہ ذکر بار بار آپ سنتی ہیں, بار بار تلاوت کرتی ہیں, لیکن کبھی بھی انسان خستہ نہیں ہوتا ہے تلاوت قرآن کرنے سے. مثلا ایک ہی کتاب کو کبھی بھی اگر آپ بار بار پڑھیں, کوئی ناول کتنا ہی چاہے وہ بہترین ناول کیوں نہ لکھا گیا ہو, لیکن آپ ایک دفعہ کے بعد دوسری, تیسری, 5ویں, 10ویں کے بعد آپ کبھی اس کو اٹھا کر نہیں پڑھیں گے. لیکن تلاوت قرآن کے اندر ایک ایسی کہ بار بار کا تذکر, بار بار کی یاد دہانی کیوں آپ کو کہی گئی ہے کہ تلاوت قرآن روزانہ 50 آیتیں روز پڑھو, اتنی آیات روز پڑھو, جو مختلف طریقے بتائے گئے ہیں کہ یہ قرآن کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا. اس کا بار بار اس کو یاد رکھنے کا طریقہ ہے کہ مسلسل اس کی تلاوت کی جائے. اسی طریقے سے ہم جو مصائب امام حسین سنتے ہیں, ورنہ ایک آدھ دفعہ کے بعد اگر ایسا کبھی ہو جائے تو آپ دیکھتی ہیں کہ 2-4 دفعہ کے بعد طبیعت اوب جانی چاہیے, لیکن انسان کوئی مجلس اس وقت تک کامل نہیں سمجھی جاتی جب تک کہ امام حسین کے ان مصائب کا تذکرہ نہ سن لے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ان کی یاد کو یہ باقی رکھتی ہیں. تو امام کا یہ کہنا کہ میں تمہارے امور زندگی سے غافل نہیں ہوں اور تمہاری یاد کو میں بھلانے والا نہیں ہوں, تو ان کو بھی اسی قدر یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ یہ جو زیارتیں ہم پڑھتے ہیں ہر مجلس کے آخر میں نمازوں کے بعد, یہ جو 3 زیارتیں ہیں, پہلے تو امام حسین کی زیارت ہے, اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کی زیارت ہے, پھر آخر میں السلام علیکم صاحب العصر والزمان والی زیارت. یہ الگ سے کسی جگہ ویسے نہیں آئی ہے کہ نمازوں کے بعد یہ اس ترتیب کے ساتھ ایسی زیارت پڑھی جائے. اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ ان تینوں کی ہی زیارت اس طرح سے کیوں پڑھی جا رہی ہے. وہ کبھی ہم نے تفصیل جو بہترین نماز کیسے پڑھیں کہ آخر میں جب زیارات کی بات ہوئی تھی تو وہاں پر اس کی تفصیل آئی تھی. لیکن دیکھیں کہ اس وجہ سے کہ کم سے کم ہر نماز کے بعد یا ہر مجلس کے بعد جب یہ والی زیارت پڑھی جائے تو اس کے اندر خود بخود امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر خیر جو ہے وہ آ جائے, اور لوگ, بچوں, جوان, بوڑھے, ہر شخص ایک دن میں کئی اوقات میں امام زمانہ کو یاد کرے. تو یہ والی زیارات اس طرح سے کمپائل کی گئیں اور رائج کی گئیں علماء نے. بڑی حکیمانہ باتیں ہیں ساری, ورنہ الگ سے کوئی پوچھے کہ بھئی یہ اس طرح سے جو لکھی ہوئی زیارت جو آپ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں یہ کس امام نے اس کو تعلیم کیا ہے, تو الگ سے اس طرح سے اس فارمیٹ کے اندر تعلیم نہیں ہے اس کی. یہ علماء نے اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اس طرح سے اس کو ترتیب دیا ہے اور مختلف انداز سے یہ پڑھی جاتی ہیں. تو اس میں بھی امام کو تاکہ یہ یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے, جس طرح قرآن کی آیات کو یاد رکھا جاتا ہے بار بار کا تذکرہ کر کے, مصائب کا بار بار ذکر کر کے امام حسین کو ہم یاد رکھ کرتے ہیں, اسی طریقے سے یہ زیارتیں بھی ہمیں رائج کی گئیں. بلکہ علماء اپنے بہت اچھا ایک جملہ فرماتے ہیں کہ واقعتاً اگر ہم دیکھیں لوگوں کے پاس دیکھیے اس کا بھی ٹائم نہیں ہے کہ وہ اتنے دقیق کتابیں اور یہ سب پڑھیں, اگرچہ پڑھنی چاہیے, لیکن اگر کوئی شخص ان جو زیارتیں ہیں اگر تمام آپ زیارتیں دیکھ لیں, زیارت آل یاسین, زیارت جامعہ اور اس طرح کی اور جو زیارتیں ہیں, زیارت عاشورہ وغیرہ, یہ اگر بچوں کو ترجمے کے ساتھ اچھی طور پہ یاد کرا دی جائیں تو ان زیارات کے اندر تمام عقائد حقہ موجود ہیں, اور وہ ان کو بہترین عقائد ان زیارات کے اندر تعلیم کیے گئے ہیں. اگر ان کو یاد کروا دی جائیں تو کبھی بھی ان کا عقیدہ کم سے کم ایسا خراب نہیں ہوگا کہ وہ اسلام یا شیعت سے خارج ہو. تو یہ بہت حکیمانہ طریقے سے ان زیارات کو رائج کیا گیا ہے. کچھ اس میں معصورہ ہیں, کچھ غیر معصورہ ہیں. تو اس لحاظ سے یہ امام کی یاد کو باقی رکھنے کے لحاظ سے. اسی طریقے سے ہر نماز صبح کے بعد ایک خاص زیارت ہے, اللہم بلغ مولائی صاحب الزماں. یہ بھی آپ کو مل جائے گی مفاتی میں بھی اور مختلف جگہوں پہ. اچھا, اسی طریقے سے نجم الثاقب جو کتاب ہے, اس میں مرحوم نوری تبرسی, یہ جو ان کی کتاب ہے, اس کا نجم الثاقب کا اس کا خورشید غائب کے نام سے فارسی ترجمہ بھی ہوا ہے. پتہ نہیں اس کا اردو ترجمہ بھی شاید ہو گیا یا نہیں ہوا, اس وقت مجھے یاد نہیں ہے. اس میں خاص طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ ان دنوں کے اعتبار سے سب سے اہم ترین دن جو یاد کرنے کا امام زمانہ کو وہ جمعے کا دن ہے. جمعے کا جو دن ہے یہ امام کو خصوصی طور پر یاد کرنے کا دن ہے. بلکہ اس لحاظ سے ہے, یعنی امام زمانہ اور جمعے کے دن کے اندر بہت مناسبت ہے اور بڑے خاص اعمال اس کے متعلق بیان کیے گئے.
بلکہ اس حد تک کہا جاتا ہے کہ بعض علماء بڑے جب جمعے کا دن ختم ہو جاتا تھا تو بہت غمگین ہو جاتے تھے کہ یہ جمعہ بھی گزر گیا اور امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوا۔ تو بہرحال اس لحاظ سے روایات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جمعے کے دن کی بڑی اس لحاظ سے خصوصیت ہے، اور امام نے فرمایا کہ جمعے کا خاص احترام حق ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس دن پرندے بھی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں آج بہت ہی بڑا اور عظیم دن ہے، اور یعنی جو سورج ہے اس نے کوئی دن ایسا طلوع نہیں کیا جو جمعے سے بہتر ہو۔ تو یہ امام زمانہ کے سلسلے میں خاص ہے، اور جو شخص شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا، روایات میں ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنے امام زمانہ کو درک نہ کر لے، اور وہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیونکہ اسلامی لحاظ سے شب جمعہ سے ہی جمعے کا آغاز ہو جاتا ہے، تو ہر شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرنا اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور یہ اتنا اہم دن ہے کہ جمعے کے دن نیکیاں بھی دگنی ہو جاتی ہیں اور برائیاں بھی دو گنا ہو جاتی ہیں، یعنی اس دن اگر کوئی انسان گناہ کرے گا تو اس کی گناہ بھی ڈبل شمار ہوگا، اور نیکی کرے گا تو نیکی بھی ڈبل لکھی جاتی ہے۔ اور جمعے کے دن حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد نماز جمعہ، یا نماز جمعہ نہیں نماز ظہر پڑھی جا رہی، اس کے قنوت میں امام زمانہ کے لیے دعا کی بڑی تاکید کی ہے، اور امام نے دعائے قنوت خصوصی طور پر ذکر کی ہے کہ جمعے کے دن نماز ظہر کے یا نماز جمعہ کے قنوت میں یہ والی دعا اللہم اصلح عبدک و خلیفتک والی دعا انک علی کل شیء قدیر تک یہ اس کو پڑھا جائے۔ اچھا، اسی طریقے سے آیت اللہ بہاؤالدینی جو تھے یہ بڑے عرفاء میں شامل تھے، تو کئی سالوں تک مسلسل نماز کے قنوت میں آیت اللہ بہاؤالدینی قرآن کی کچھ آیتیں اور دعائیں وغیرہ پڑھتے تھے۔ تو ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوئے کہ قنوت میں آپ کی دعائیں تبدیل ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد جب بھی قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اللہم کن لولیک الحجت والی دعا پڑھتے تھے۔ جب ہم نے ان سے اس تبدیلی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے ایک جملے پر اکتفا کیا کہ امام زمانہ نے پیغام دیا ہے کہ قنوت میں ہمارے لیے دعا کیا کرو۔ تو قنوت میں خاص طور پر اللہم کن لولیک الحجت یہ روزانہ ہی کے قنوت میں یا دن کے قنوت ایک سے زائد بھی پڑھے جا سکتی ہیں، یا دعائے قنوت میں اللہم کن لولیک الحجت یا اللہم عجل لولیک الفرج کوئی بھی مختصر سی دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ہر قنوت کے اندر ضرور اس دعا کو شامل کریں۔ جتنی دفعہ نماز میں قنوت آپ پڑھیں گی اتنی دفعہ آپ امام کو یاد کریں گی، اس لحاظ سے تو ان کا ایک حق ادا ہوگا اور خود بھی دل میں محبت امام پیدا ہوگی۔ اسی طرح سے ایک دعائے معرفت اللہم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک، یہ بھی ایک مختصر سی دعا ہے دعائے معرفت کے نام سے، اور یہ بھی یاد کر لینی چاہیے، کچھ 3-4 چھوٹی بلکہ 2 لائن کے اندر ہی آ جاتی ہے۔ تو اگر قنوت کے اندر آپ پڑھنا رائج کر لیں تو یہ بھی خود دعائے معرفت امام زمانہ ہے، امام کی معرفت زیادہ زیادہ پیدا ہونے کا سبب بنے گی۔ اچھا، آپ دیکھیں کسی بھی چیز کو یاد اور اہمیت کے اعتبار سے یہاں تک ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو تھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جمعے کی نماز کے لیے جمعرات کے دن سے اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کرتے تھے، مثلا ناخن کاٹنا ہے، لباس کو صاف کا انتظام کرنا ہے، عطر وغیرہ کو مہیا کر کے رکھنا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں، یعنی جمعے کے دن کی چیزیں جو ہیں اس کے لیے جمعرات سے تیاری شروع کر دیتے تھے۔ یعنی یاد ایسی جمعے کے دن کی اہمیت کے اعتبار سے 7ویں امام کے دل میں تھی کہ اس کی تیاری، جب بھی کہا جاتا ہے کہ جب انشاءاللہ حضرت حجت تشریف لے آئیں گے دنیا میں اور ظہور ان کا ہو جائے گا، تو جب کوفہ میں نماز جمعہ کی امامت امام فرمایا کریں گے، سوچئے آپ کس قدر وہ عظیم دن ہوگا، تو اتنی اہمیت ہوگی اس بات کی کہ لوگ اس نماز جمعہ میں شرکت کے لیے بدھ سے چلنا شروع ہوں گے، تب کہیں جا کر جمعے تک پہنچ سکیں گے، وہاں کوفے تک۔
یعنی آپ سوچیں نا کہ جب کسی جگہ پہ موجود ہوں امام اور نماز جمعہ پڑھانی ہو تو دوسرے شہروں قریوں سے لوگ چلنا شروع ہوں گے. وہ فوراً تو نہیں کہ ابھی صبح ایک ہی اسی شہر والے تو پھر بھی نسبتاً پہنچ سکتے ہیں, لیکن اطراف والے کتنا ان کو ٹریفک جیم یا اس طرح کی کوئی چیز کا صورتحال پیش آ سکتی ہے. تو بہرحال یعنی ہے کہ بدھ سے چلنا شروع ہوں گے, یعنی اس شوق کے اندر کہ ہم امام زمانہ کے پیچھے, یعنی ان کی محبت, ان کی اتنا ایک عظیم سعادت ہوگی کہ امام کے پیچھے جو ہے ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لحاظ سے. تو یہ محبت اور شوق کی علامات ہیں کہ جمعے کے لحاظ سے بھی امام جمعرات سے تیاری شروع کر رہے ہیں, وہ جمعے کی نماز میں شریک ہونے کے لیے بدھ سے چلنا شروع ہو رہے ہیں. تو یہ آثار محبت ہیں جو کہ ظاہر ہوتے ہیں جتنی ان کے متعلق فکر ہوگی. آیت اللہ کشمیری سے بھی پوچھا گیا کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جمعے کے دن عصر کا وقت ایک غمگین سا کیوں ہوتا ہے, دل میں غم کسی کیفیت ہوتی ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ جمعے کا دن امام زمانہ کا دن ہے. آپ جب اپنے ماننے والوں کے اعمال دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کی ذات مرکز کی حیثیت رکھتی ہے, اس لیے جب مرکز غمگین ہوتا ہے تو اس کے ملحقات بھی غمگین ہو جاتے ہیں. یعنی جمعے کا دن خاص طور پر امام زمانہ کے لحاظ سے ہے, اور امام جمعے کے روز بھی ان کے نامہ اعمال کو دیکھتے ہیں. تو بہرحال اس دن جو ہے اچھا, اسی طرح سے نماز جمعہ کے بعد یا مثلا نماز ظہر آپ پڑھنی ہے تو اس کے بعد 7 مرتبہ اگر کہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد, تو ایسا شخص حضرت کے اصحاب اور مددگاروں میں شامل ہو جاتا ہے. چھٹے امام نے جملہ ارشاد فرمایا صلی علی محمد و آل محمد. تو جمعے کا دن جو خاص امام زمانہ سے منسوب ہے, اس دن بھی 7 مرتبہ نماز ظہر کے بعد اس جملے کو پڑھنا چاہیے. تو ان کے مددگاروں میں اور اصحاب میں بھی شامل ہو جائیں گے, اور ان کی ایک محبت اور خاص اس طور پر یعنی جو دن کو یاد کرنے کا ایام ہے ان کے اندر جمعے کا دن ہے, تو ان الفاظ کے ساتھ ان پر درود پڑھتے ہوئے ان کو یاد کیا جائے. اور مختصر طور پر بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم, اس کو بھی پڑھنا اس لحاظ سے چاہیے, کیونکہ یہ بھی مفاتی میں ہے کہ جو 100 مرتبہ اس کو پڑھے گا اس درود کو, تو اس کی خدا 60 حاجتیں پوری کرے گا, 30 حاجات اس دنیا میں اور 30 حاجات کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جائے گا, آخرت میں اس کی پوری ہوں گی. تو یہ جمعے کے لحاظ سے ہی ہے, اور اس میں وعجل فرجہم کا اضافے کے ساتھ, تاکہ امام زمانہ کے جلد ظہور ہونے کی دعا, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 60 اس کی حاجتیں پوری کی جائیں گی. اور اتنی اہمیت تھی اس بات کی کہ علامہ عبدالحسین الامینی جو فرماتے تھے کہ جو بھی شخص درود پڑھنے کے بعد وعجل فرجہم کہے تو میں اسے اپنی کتاب الغدیر لکھنے کے ثواب میں شریک کرتا ہوں. تو بہرحال یہ بڑی ایک اہم چیز ہے, بڑی مشہور بھی ہے کہ منسوب ہے ان سے, ان کے شاگردوں نے یہ بات بتائی ہے کہ وہ یہ بات کہتے تھے. اور 5ویں امام یہ کہتے تھے میرے نزدیک جمعے کے دن محمد و آل محمد پر درود بھیجنے سے بہتر کوئی عبادت نہیں. اور صحیفہ مہدیہ جو کہ بڑی مشہور کتاب ہے امام زمانہ کے سلسلے میں دعاؤں اور زیارات کی, اس میں بھی شیخ طوسی کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ جمعرات کے روز 1000 مرتبہ رسول اللہ پر اور ان کی آل پر درود بھیجنا یہ مستحب ہے. وہ شیخ طوسی فرماتے تھے جمعرات کے دن محمد و آل محمد پر 1000 مرتبہ درود پڑھنا مستحب ہے, اور بہتر ہے کہ اس طرح سے درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. تو اس انداز سے جمعرات کے دن یعنی شب جمعہ سے اس کو پڑھنا شروع کر دینا چاہیے, اور اس کے بعد پھر جمعے کی صبح تک بھی اس کو پڑھتے رہنا چاہیے کثرت کے ساتھ. مختصر سا ہے, زبانی طور پر یاد بھی ہو جاتا ہے, جتنا بھی کوشش کریں گے اس کو پڑھ سکتے ہوں پڑھیں. اچھا, اسی طرح سے ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں بھی یہ ہے کہ بہرحال جمعے کے دن کو ایک عید کا دن بھی ہمارے ہاں بھی عید کا دن قرار دیا گیا ہے, اور جمعے کو بھی ان کے ہاں بھی ہے سنن ابن ماجہ کے اندر کہ اس کو بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے عید کا دن جمعے کا دن بنا ہے, جس کی خاص طور پر امام زمانہ سے نسبت ہے. جمال العصبو یہ جو کتاب ہے اس کے اندر بھی ایک زیارت ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے روز جمعہ, اور السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارضہ سے شروع ہوتی ہے, اور مفاتیح الجنان میں بھی ہے. جمعے کو کھول لینا چاہیے اس کو, اور اس میں خاص طور پر یہ جملہ بھی اسی زیارت کے اندر آتا ہے کہ ھذا یوم الجمعۃ, یعنی پروردگار یہ جو جمعے کا دن ہے وہ یومک المتوقع فیہ ظہورک,
یعنی یہ اس دن تیرے حجت کا ظہور متوقع ہے، یعنی یہ ایسا دن ہے کہ جس میں حضرت حجت کا ظہور متوقع ہے۔ اچھا یہ جو ہے السلام علیکم حجت اللہ فی ارضہ، یہ جو زیارت جمعے کے دن کی خاص زیارت ہے، اس کو خاص طور پر جو ہے وہ نکال کے کہیں رکھ لینا چاہیے، پرنٹ آؤٹ نکال لینا چاہیے۔ بعض اوقات موٹی موٹی مفاتی اس کو ذرا اٹھانے میں اور ہینڈل کرنے میں مشکل ہوتی ہے، تو اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے جمعے کے لحاظ سے رکھ لینا چاہیے، کیونکہ یہی وہ دن ہوگا، کیونکہ اس وجہ سے بھی اس کو عید کا دن کہا گیا ہے کہ بہرحال یہ کہ جس دن امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا وہ روز جمعہ ہوگا، تو واقعی زمین واشرقت الارض بنور ربها، زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی اس دن۔ تو بہرحال یعنی امام زمانہ کے لیے بڑا مخصوص دن ہے، یعنی اسی جمعہ ہی کا دن تھا کہ جس دن امام زمانہ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ امام زمانہ اسی دن پیدا ہوئے ہیں اور امام زمانہ ظہور بھی اسی دن فرمائیں گے۔ خانہ کعبہ میں جب ان کا ظہور ہوگا، امام زمانہ جمعہ ہی کے دن ظہور فرمائیں گے۔ اور بعض روایت میں ایک عاشور کا روز بھی آیا ہے، اس میں ممکن ہے وہ عاشور جمعے کے روز ہی جو ہے وہ پڑھے، تو اس لحاظ سے بھی بہرحال لیکن ایک جمعے کا دن سلسلے میں آیا ہے۔ اور اسی دن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ صحیح آسمانی، وہ جو آسمانی ایک آواز اور ندا آئے گی جبریل کی کہ آج امام نے ظہور فرمایا ہے، تو یہ بھی روز جمعہ ہی کے متعلق جو ہے یہ بات آئی ہے، اور پھر امام وہاں پر ظہور فرمائیں گے۔ تو بہرحال جمعے کا دن بڑا خصوصی دن ہے، اس دن کی کچھ زیارتیں نکال کے پرنٹ آؤٹ کرا کے فوٹو کاپی وغیرہ کرا کے ایک جگہ پہ رکھ لیا جائے کہ کون سا درود پڑھنا ہے، کن الفاظ کے ساتھ پڑھنا ہے، تاکہ ہم امام کو اس دن خصوصیت کے ساتھ یاد کر سکیں۔ اور دوسرا دن یا رات اس لحاظ سے جو کہی جائے وہ موقع ہے امام زمانہ، وہ ہے شب قدر، جو کہ ابھی کچھ ہی عرصے بعد انشاءاللہ آنے والی ہے آپ کی زندگی میں۔ تو اس میں بھی جو ہے خصوصیت کے ساتھ اپنی دعاؤں کا محور اور مرکز دیگر دعاؤں کے ساتھ بلکہ سر فہرست امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے ان دعاؤں میں رکھیے گا۔ اپنے حاجات میں ہمیشہ ان کو مقدم رکھیں، ان کو سب سے آخر میں نہ رکھیں کہ کبھی بھول جائیں۔ اپنی تمام حاجات میں سب سے پہلے ان سے آغاز ہونا چاہیے، اور ان کے صدقے میں اس کے بعد جتنی بھی دعائیں کریں گے انشاءاللہ وہ بھی ساری قبول ہوں گی۔ شب قدر کی جو انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی رمضان میں، تو اس میں مزید اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ تو یہ اس رات کو شب قدر میں خصوصیت کے ساتھ امام کو یاد رکھنا ہے۔ ایک تو وہ بھی دماغ میں رکھنا چاہیے کہ یہ شب امضا بھی ہے، یعنی جو تقدیرات شب نیمہ شعبان میں لکھی جائیں گی یہ امضا ہو جائیں گی، اور فائنل دستخط امام زمانہ علیہ السلام کے ہو جائیں گے۔ تنزل الملائکۃ والروح، یعنی ملائکہ اور روح القدس نازل ہوتے ہیں امام کے اوپر سب تقدیرات لے کر، ہماری ساری تقدیرات امام کے پاس آ جائیں گی اور فائنل دستخط کے لیے آئیں گی۔ پھر پورا سال جو کچھ ہمارے ساتھ ہوگا وہ سب کو سب اس رات کو لکھا جائے گا۔ تو کوشش کریں اس رات کو زیادہ سے زیادہ امام کو یاد کریں اور اپنی ان کے وسیلے سے حاجات مانگیں، اور اس سال کے لیے پہلے سے ہی دفیہ کر لیں اور پہلے سے ایڈوانس میں اپنے لیے ساری دعائیں کر کے رکھ لیں، ورنہ پھر ایک دفعہ سائن ہو گئے تو پھر اس کو بدلوانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو شب قدر خصوصیت کے ساتھ یاد رکھیں، اور اس میں ایک دعا یہ بھی رکھیں اور ابھی سے ہی نیمہ شعبان سے کہ پروردگارہ اسی شب قدر ہی میں ہمارا امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جو ہے ہو جائے۔ اچھا ایک اور دعا ہے یا زیارت ہے، وہ جو کہ حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرداب کے اعمال میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، سرداب مقدس سے جب زیارات کر کے نکل رہے ہوتے ہیں تو جو الوداعی جو زیارت ہے اس کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے۔ ایک دعا ہے کہ اللہم ادفع عن ولیک، یہ خاص طور پر ایک دعا ہے جو کہ سرداب کے اعمال میں مفاتی کے اندر آپ کو مل جائے گی، بڑی خصوصیت کے ساتھ دعا ہے کہ پروردگار اپنے ولی کا دفاع فرما۔ تو مختصر سی بھی ہے لیکن اصلاً جو ہے وہ ایک پوری دعا ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے اللہم ادفع عن ولیک سے لے کر والسلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہ جا کر یہ ختم ہوتی ہے۔ اچھا اب ایک تو یہ دعا ہے، اور دوسرا ایک اور امام کو اس لحاظ سے یاد کرنے کے لحاظ سے، بلکہ اس کو بھی اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ والی جو دعا ہے، جو کہ شب جمعہ کے اعمال میں خاص طور پر اس کو بھی یاد کر کے اور اپنی قنوت کے اندر بھی اس کو پڑھنا چاہیے
ابھی ابتدائی طور پر دیکھ کر بھی کسی پرچے پہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتی ہیں، اور کچھ ہی عرصے میں تو آپ کو زبانی طور پر یاد ہو جائے گی۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ المعصیہ وصدق النیہ، اور اس کے بعد ہوتے ہوتے جب یہ آگے چل کر آتی ہے تو پھر بوڑھوں کے لحاظ سے بھی جو ہے امام دعا فرماتے ہیں۔ یہ امام زمانہ علیہ السلام کی اپنی دعا ہے، ان سے مروی ہے، ان سے منسوب ہے۔ تو جوانوں کے لحاظ سے بھی امام فرماتے ہیں کہ مثلا پہلے تو بوڑھوں کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے کہ وَعَلَىٰ مَشَائِخِنَا بِالْوَقَارِ وَالسَّکِینَہ، کہ ہمارے بوڑھوں کو وقار اور سکینہ عطا فرما۔ یعنی وقار، بوڑھے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب گھروں میں، بہرحال اب اتنا وقت نہیں ہے کہ جو اس پہ گفتگو کریں، جوانوں کے لحاظ سے کہ ان کو توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اور خاص طور پہ اس دعا کے اندر امام زمانہ علیہ السلام نے عورتوں کے لیے ایک دعا کی ہے، وَعَلَى النِّسَاءِ بِالْحَیَاءِ وَالْعِفَّةِ، ان عورتوں کے لیے امام فرماتے ہیں، دعا فرماتے ہیں کہ ان کو عفت اور ان کو حیا عطا فرما۔ تو بہرحال یہ امام زمانہ کی خصوصیت سے عورتوں کے سلسلے میں بھی دعا ہے۔ تو یہ والی دعا اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ بہترین دعا ہے، اس کے ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں، اس کو زبانی یاد کریں، بچوں کو یاد کرائیں، روزانہ اس کو، ویسے تو شب جمعہ کے لحاظ سے اعمال میں آتی ہے یہ، لیکن اپنے نمازوں کے قنوت میں بھی اس کو شامل کیجیے۔ اسی طریقے سے خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ جو دن عاشور کا ہے، ویسے تو امام حسین اور ان کے مظالم کو کے حوالے سے گریہ و بکا کا دن ہے، لیکن خاص طور پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ دن امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی بہت سخت ہے، بہت سخت ہے عاشور کا روز۔ اور خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام السلام علی الشفاہ الزابلات، ان ہونٹوں پر سلام جو پیاس سے سوکھے ہوئے تھے، امام ان کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ بلکہ بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام روزانہ 3 مرتبہ واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو ان کی غم اندھوں کی کیا کیفیت امام کی ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ امینی جو صاحب الکتاب الغدیر ہیں، ان سے بات منسوب ہے کہ یعنی شب عاشور اور روز عاشور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کوشش کرو کہ زیادہ زیادہ صدقہ دو، کیونکہ یہ شب امام زمانہ کے لیے بہت ہی زیادہ ان کے دل کو مغموم بناتی۔ امام اپنی آنکھوں سے ان پورے واقعہ کربلا کو دیکھتے ہیں، بے انتہا امام زمانہ اس دن اور شب عاشور اور روز عاشور مغموم ہوتے ہیں، تو ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ صدقہ نکالا جائے۔ یہ امام زمانہ کو یاد کرنے اور صدقہ نکالنے کا بڑا اہم دن ہے۔ اور یہی بات علامہ امینی کے علاوہ آیت اللہ بہجت سے بھی ہے کہ وہ بھی کہتے تھے کہ شب عاشور امام زمانہ کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالو، کیونکہ امام اس رات کو شدید گریہ و بکا سے امام کی حالت متغیر ہو جاتی ہے۔ یہ بھی امام کو یاد کرنے کے خصوصی اوقات اور ایام میں سے ہے۔ اور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ویسے بھی صدقہ دینے کا بہت ہی ثواب ہے۔ اللہ کے نزدیک امام کے لیے، یہ چھٹے امام کی روایت ہے اصول کافی میں، کہ اللہ کے نزدیک امام کے لیے مال خرچ کرنے سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہے۔ جو بھی اپنے مال سے 1 درہم امام کی خاطر خرچ کرے، خدا بہشت میں احد کے پہاڑ کے برابر اس کو بدلہ دے گا۔ تو بہرحال روزانہ امام کو یاد کرنے کے لحاظ سے یہ ہے کہ ان کے لیے روزانہ صدقہ بھی نکالا جائے۔ روزانہ عمومی طور پر صاحبان ایمان صدقہ نکالتے ہیں، پہلے نیت یہ کریں کہ یہ جو میں پیسے نکال رہا ہوں یہ امام زمانہ کے صدقہ نکال رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال وغیرہ کے لحاظ سے۔ تو یہ امام کا یاد زیارتوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، روز جمعہ، شب عاشور، روز عاشور، شب قدر، شب نیمہ شعبان، ہر نماز کے بعد زیارت، اسی طریقے سے امام کے لیے صدقہ نکالنا، یہ سب چیزیں ان کی یاد کو باقی رکھتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی بھی فرماتے تھے کہ یہ جو ہے درود، جب بھی مشکلات میں تم گھر جاؤ تو درود کا ایک سیلاب روانہ کرو، یہ سیلاب تمہاری ساری پریشانیوں اور مصیبتوں کو بہا کر لے جائے گا۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو امام زمانہ کے لیے درود اس لحاظ سے پڑھنا جس میں وجل فرجہم کا بھی اضافہ ہو، تو یہ ایک سیلاب کی طرح سے تمام مشکلات کو بہا کر لے جانے والی چیزوں میں سے، اور اپنی مشکلات کے حل وغیرہ کے لیے بھی درود کی محافل ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے مثلا دعائے ندبہ ہے۔ دعائے ندبہ ویسے تو یہ بھی جمعے کے روز بھی پڑھی جاتی ہے، باقی عیدوں کے دن بھی پڑھی جاتی ہے، عید الفطر، عید قربانی، عید غدیر، لیکن جمعہ بھی عید کا دن شمار ہوتا ہے، اس دن کے لیے بھی ہے۔ امام زمانہ خود فرماتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ جمعے کے دن دعائے ندبہ کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہمارے شیعوں سے کہو کہ روز جمعہ اپنے گھروں پر دعائے ندبہ کا اہتمام کریں، اور ہمارے ظہور کی دعا کریں کہ ہمارے ہی ظہور میں ہی تمہاری نجات کا واحد ذریعہ۔
تو بہرحال یہ کوشش کریں کہ جمعے کے روز دعائے ندبہ کا پہلے تو گھروں میں اس لحاظ سے ہوتی تھی اجتماعی طور پر، اب بھی کسی جگہ سننے میں آتی ہے، لیکن اس کو بھی رائج کرنا چاہیے اجتماعی طور پر بھی، ورنہ انفرادی طور پر تو ہر جمعے کے روز دعائے ندبہ امام کی یاد کے لیے خصوصیت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک صلوات ابو الحسن زراب اصفہانی، یہ ایک بڑی اہمیت کی حامل ایک صلوات ہے، یہ بھی روز جمعہ خصوصیت کے ساتھ پڑھی جائے۔ یہ آیت اللہ تقی بہجت کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پر بھی صلوات زراب اصفہانی کا تذکرہ ہے کہ آیت اللہ بہجت جو تھے وہ ہر جمعے کے روز لازمی طور پر صلوات زراب اصفہانی پڑھتے تھے۔ زراب اصفہانی ایک راوی ہیں جن کو یہ دعا یا زیارت جو ہے وہ امام نے خود تعلیم فرمائی تھی، اور علماء نے اس کو لکھا ہے اپنی کتابوں میں اور کہا ہے کہ اول تو پہلی بات تو یہ کہ جو دعائیں ہوتی ہیں ان میں سند کا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ ان کے جو بلند اور پایا مضامین جو ہوتے ہیں وہی ان کی اصل میں سند ہوتے ہیں، اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات دعاؤں کے سلسلے میں اسناد ذکر اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اختصار کے لیے بھی بہت سے علماء، کیونکہ اتنی اہمیت اس بات کی نہیں ہے تو اس لحاظ سے اس کی اسناد کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو آیت اللہ بہجت ساری عمر اس صلوات زراب اصفہانی کو پڑھتے رہیں، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد تقریباً یہ 3 پیجز کے اوپر یہ ختم ہوتی ہے انک علی کل شیء قدیر پر۔ آیت اللہ بہجت کی آفیشیل ویب سائٹ پر بھی ہے اور بڑی اس کی تاکید ہے، اور یہاں تک ہے کہ سید ابن طاؤس جیسا عالم ذکر کرتا ہے کہ ہر عصر جمعہ اس سے تم غافل نہ ہو، چاہے تم عصر کی تعقیبات نہ پڑھو لیکن صلوات زراب اصفہانی سے اب غافل نہ ہو، کیونکہ اس دعا کے اندر کچھ ایسے راز والی چیزیں اور کچھ اہم باتیں جو اس کے اندر تعلیم ہوئی ہیں۔ تو بہرحال یعنی اتنی اس قدر کہ چاہے تم کوئی اور عمل اس دن اس لحاظ سے نہ کرو، کوئی اور تعقیب نہ پڑھو، لیکن یہ کوشش کرو کہ یہ تم صلوات زراب اصفہانی سے جو روز جمعہ جو پڑھی جاتی ہے اس کو بھی پرنٹ آؤٹ نکال کے رکھ لینا چاہیے۔ اگر کسی کو چاہیے ہوگا تو ہم فیس بک پیج پہ بھی اس کو اس درس کے نیچے جو ہے کوشش کر کے لگا دیں گے، تو وہاں سے لے کے بھی پرنٹ آؤٹ نکالا جا سکتا ہے کہ جمعے کو کے روز یعنی آیت اللہ بہجت جیسا آدمی ساری زندگی اس کو پڑھتا رہا ہے۔ جب بھی دیکھیں یہ لوگ، ان لوگوں نے جو بلند مقامات حاصل کیے کس طرح سے کیے، کچھ نہ کچھ کام کر کے گئے ہیں نا یہ لوگ، تو یہی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں کہ جس سے اتنے مقامات تک یہ پہنچے ہیں۔ اب یہ تو کہیں سننے میں نہیں آتا کوئی صلوات زراب اصفہانی اس لحاظ سے پڑھتا ہو، اور غالباً یہ مفاتیح الجنان میں بھی ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ جو ایک خاص وقت ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جس وقت سورج غروب ہونے والا ہو، اس سے مکمل غروب ہونے تک جس وقت آسمان پر سرخی چھائی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت یہ وقت بڑا خصوصی ہے امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کرنے کے لحاظ سے، یہ والا۔ بلکہ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر دن کی جو 12 ساعتیں جو ہے وہ بنائی ہیں، ہر ساعت ایک امام سے منسوب ہے، جس میں فجر سے کے قریب والے جو ساعت اور گھنٹہ ہے وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب ہے، اور اس کے بعد امام حسن، پھر امام حسین، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے 12ویں ساعت جو غروب سے تھوڑی دیر پہلے کی ہوتی ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ کہا کہ اس وقت یہ خصوصیت کے ساتھ ان امام کا جو ہے وہ امام کے لیے دعا کی جائے، اور جو کتاب نجم الثاقب کے اندر بھی علماء نے وہ دن کے جو مختلف ساعتیں ہیں اس میں ہر امام کے لیے ایک ساعت جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے۔ تو اس میں 2 دعائیں علی الخصوص اس موقع پر، وہ جو 5-7 منٹ یا 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے کہ جب سرخی چھاتی ہے اور یہاں تک کہ مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے، اس وقت کی یہ 2 دعائیں یا من توحد بنفسہ ان خلقہ سے شروع ہوتی ہے وہو علی کل شیء قدیر تک، یہ والی دعا اس موقع پر پڑھی جائے، اور اللہم یا خالق السقف المرفوع یہاں سے لے کر برحمتک یا ارحم الراحمین تک، یہ 2 دعائیں، یہ بہت مختصر سی دعائیں اس موقع پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ کہا کہ یہ بڑا خصوصیت کے ساتھ وقت ہے امام زمانہ کو یاد کرنے کا، اور یہ 2 دعائیں اس موقع پر بڑی خصوصیت کے ساتھ پڑھی جائیں۔ اس کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس پر لگا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ایسے زحمت نہ ہو، اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے رکھ لینا چاہیے، اور روزانہ یہ ہوگی ورنہ تو
مختلف کتابوں کے اندر آلریڈی جو ہے وہ موجود ہے، جیسے کہ نجم الثاقب وغیرہ کے اندر مفاتیم، اور میں نے اس کو براہ راست نہیں دیکھا ہے اس میں، لیکن اس میں موجود ہے۔ اچھا، اب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بہرحال ہمارے جو نامہ اعمال ہیں یہ بھی امام زمانہ تک پہنچتے ہیں۔ دیکھیے بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو، اچھا اس میں روایات میں پیر اور جمعرات کا بھی آیا ہے، جمعے کا دن کا بھی آیا ہے، اور 8ویں امام سے مروی ایک روایت میں روزانہ بھی امام تک جو ہے امام معصوم تک ہمارے نامہ اعمال پہنچتے ہیں، اس کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ تو نامہ اعمال، تو اس میں آیت اللہ بہجت بھی یہ بات فرماتے تھے، اور کہ ہفتے میں 2 دن ہمارے نامہ اعمال جو ہیں وہ امام زمانہ کے پاس پیش ہوتے ہیں، یعنی پیر اور جمعرات کو۔ تو فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم امام زمانے کے پاس کس فہرست میں ہیں، یہ وہ ہستی جن کے سامنے خدا کے بندوں کے اعمال ہفتے میں 2 دن پیش کیے جاتے ہیں، یعنی پیر اور جمعرات کو۔ یعنی ہمیں روزانہ احساس کرنا چاہیے کہ امام روزانہ ہمارے حالات سے مطلع ہو رہے ہیں، کس قدر ہمیں روزانہ کی پوری رپورٹنگ ہماری امام کے پاس جا رہی، تو کتنا ان کو یاد کر کے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جیسے یہی ابھی آپ نے سنا کہ جمعے کے روز کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ امام عصر کے وقت کیوں مغموم ہو جاتے ہیں، وہ برے اعمال دیکھ کر ہمارے مغموم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے ایک دلیل بھی ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تم لوگ اعمال کیے جاؤ، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ عمل کیے جاؤ، یعنی یہ سب ہمارے اعمال سے واقف ہیں۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز جو احصا کر دی گئی ہے امام مبین میں، تو وہ ہر چیز سے ہماری واقف ہیں۔ اور خود امام فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے اعمال سے مکمل باخبر ہیں، اور تمہاری کوئی بات ہم سے پوشیدہ نہیں۔ یہ خود امام نے بہار میں امام زمانہ علیہ السلام کا قول جو ہے اس میں نقل ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ روایات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ ہمارے نامہ اعمال پیغمبر اسلام کے پاس بھی ہفتے میں 2 دن، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، ہر پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں امام رضا علیہ السلام سے بھی ہے کہ عبداللہ ابن ابان نام کا ایک آدمی امام کے پاس آتا ہے کہ مولا میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے دعا فرما دیں۔ امام نے کہا میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا کیا، جبکہ تمہارے روزانہ تمہارے نامہ اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور مناسب حال ہم تمہارے لیے دعا فرماتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابان ذرا متعجب ہوئے اور دل میں سوچنے لگے کہ یعنی روزانہ ہمارے نامہ اعمال امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی، وہ قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہ تم اعمال کیے جاؤ، تمہارے اعمال اللہ دیکھتا ہے، اس کے رسول اور مومنین دیکھتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھ لو کہ امام نے فرمایا یہاں پر مومنون سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں، اور روایات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ جو بات ایک معصوم کے لیے ثابت ہے وہ سب معصومین کے لیے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہ نفس واحد کی صورت میں ہے اور کلنا محمد کے مصداق ہیں، تو لہٰذا جو ایک کے لیے ثابت ہے وہ سب کے لیے، جو بھی امام ہو وہ اس کے پاس وہ تمام اعمال جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو کس قدر ہمیں چوکنا ہو کر بیٹھنا ہے۔ اسی طریقے سے دعائے عہد جو ہے یہ اس کو کوشش کر کے ہفتے میں کم سے کم 1 دن ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اور سونے سے پہلے بھی کچھ خصوصی طور پر چیزیں ہیں، کچھ سورے ہیں جو ہمارے 5ویں امام نے تعلیم فرمائے ہیں، سورہ مسبحات یعنی سورہ حدید، حشر، صف، جمعہ، تغابن اور اعلیٰ کی تلاوت کر کے سوئے تو وہ امام زمانہ کی زیارت سے مشرف ہوئے بغیر نہیں مرے گا، اور اگر بغیر زیارت کیے مر بھی جائے تو وہ رسول اللہ کے جوار میں رہے گا۔ تو یہ بہت ہے، اس میں کوشش کریں، سب چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، اس میں کوئی بھی بڑا سورہ نہیں ہے، تو لیکن جتنی بھی جس کی توفیق ہو، کوئی سا 1 سورہ پڑھ لے، 3 سورے پڑھ لے، 2 سورے پڑھ لے، روزانہ نہیں پڑھ سکے تو کوئی 1 دن ہفتے میں مقرر کر لے، نہیں تو 15 دن، 1 مہینہ، کچھ تو اس متعلق جو ہے وہ کسی زمرے میں شامل ہو جائے۔ تو ہمارے ہاں تو ہمت اتنی کم ہو گئی ہیں کہ 3-4 چیزیں بھی کسی کو بتا دی جائیں تو سوچتا ہے کہ بس اب تو میں پورے دن کے عوض میں تسبیح لے کے بیٹھا رہوں اور کوئی دنیا کا کام نہ کروں، جبکہ فضولیات میں ٹی وی وغیرہ میں دیکھیں تو کتنا وقت ہمارا ضائع ہوتا ہے۔
اسی طریقے سے امام کو یاد رکھنے کے لیے امام زمانہ کے لیے حج و عمرہ انجام دینا. لوگ ہر سال اپنے لیے حج و عمرہ اس لحاظ سے انجام دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ مومنین یہ بھی کر سکتے ہیں. اگر اب اتنا مہنگا بھی ہو گیا ہے اور سب کچھ اگر نہیں کسی کی اتنی حیثیت، تو بہت سارے مل کے پول بنا کے کسی بھی ایک عالم کو بھی بھیج سکتے ہیں کہ بھئی آپ امام زمانہ کی نیابت میں عمرہ کریں، یا کچھ بھی سب لوگ کنٹریبیوٹ کریں. یعنی امام سے ایک رابطے اور ان سے محبت کا کسی طور پر ایک اظہار ہو. اور اسی طریقے سے تو یہ امام زمانہ کے لیے حج و عمرہ انجام دینا. یہاں تک کہ حضرت حجت کا ہر سال اگرچہ وہ خود بھی حج کے اوپر آتے ہیں اور جو ہے حج اور عمرے انجام دیتے ہیں، لیکن مومنین کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی ان کی یعنی حج اور عمرے کو بلکہ ان کے لیے نام بھی کیا جا سکتا ہے، ان کی نیابت بھی کر سکتے ہیں ویسے، لیکن بہتر ہے کہ ان کو ہدیہ کیا جائے. آیت اللہ وحید خراسانی ایک چیز اور فرماتے ہیں کہ صبح اور رات سونے سے پہلے 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کریں. فرماتے ہیں یہ کام آپ کی روح کے لیے اکسیر احمر بن جائے گا. اور یہ ایک ایسا یہ جو سورہ کا تحفہ ہے نا، 11 دفعہ صبح اور 11 دفعہ شام، یہ اس کا ایک خاص اثر ہے، اور یہ ہدیہ کبھی امام کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتا. یعنی روزانہ ہدیہ آپ 11 سورہ اخلاص کا صبح کو بھیج رہی ہیں اور رات کو بھیج رہی ہیں. یہ ایسا چیز ہے کہ کبھی بھی یہ امام کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتا. اور یقیناً سوچئے کہ امام کو کوئی ہدیہ بار بار پیش کیے جائیں، وہ اخلاق کریمانہ رکھنے والی ذات امام زمانہ، وہ اس سے بڑھ کر کیا کچھ آپ کو نہ عطا فرما دیں گے. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدیے پہ ہدیہ بھیجتے. مثلا آپ کو بھی کسی کو ہدیہ، آپ کو کوئی ہدیہ دیتا ہے تو آپ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، فوراً مثلا کھانا کسی کے آتا ہے تو آپ بھی اس میں ڈال کے ڈونگے میں ان کے ہاں بھی کھانا بھجواتی ہیں. کوئی ہدیہ آتا ہے تو آپ بھی جواباً ہدیہ دیتی ہیں. تو امام زمانہ علیہ السلام جیسا کریم، یعنی وہ آپ کو کیا کچھ اس کے مقابلے میں عطا نہ فرمائیں گے. تو یہ بھی ان کا ایک طریقہ کار ہے. اور سورہ مومنون کی تلاوت اور زیادہ صدقہ دینا، یہ امام کی غیبت کی مصیبت کو ختم کرتا ہے. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں سورہ مومنون کی تلاوت اور امام کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا، یہ بڑی خصوصیت ہے اس کے اندر. اور صدقہ سلامتی امام زمانہ، اب اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، بالکل ٹائم ختم ہو گیا ہے، دوسرا لیکچر بھی ہونا ہے. اور امام زمانہ کے لیے صدقہ نکالنے میں وہ احتیاط کا پھر تذکرہ کرتے ہیں. لوگ عام طور پر صدقہ نکال کے خود کھا جاتے ہیں اس کو، اور سوچتے ہیں کہ امام کا ہی تو صدقہ ہم خود کھا لیں. تو یہ علماء نے فرمایا کہ نہیں، جب کسی غریب شیعہ کو دیں گے تبھی اس کا ثواب ملے گا، یہ نہیں کہ اس کو صدقہ نکال کے آپ خود کھا جائیں. اچھا، اب امام زمانہ کو مصیبت کے موقع پر پکارنا، ان کی یاد، تاکہ آپ کے ایسی پروگرامز کا انعقاد کرنا، امام زمانہ کے لیے سیمینار ہونے چاہیے، ان کے لیے ایسی محافل ہونے چاہیے. اور فقط 15 شعبان کی رات اور دن جیسے ہم اب گفتگو کر رہے ہیں، نہیں، اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ سال کے دیگر ایام میں بھی امام زمانہ کا ذکر اسی انداز سے برقرار رہنا چاہیے. یہ وجہ ہے کہ آیت اللہ وحید خراسانی انہوں نے سن 2020 میں بھی، جب کورونا وغیرہ ذرا اپنی اس کے اوپر تھا، تو انہوں نے خاص طور پر آیت اللہ وحید خراسانی کی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی یہ تھا کہ شب نیمہ شعبان کو انہوں نے فرمایا تھا کہ 11 بجے رات کے وقت جو ہے وہ ایک تو الہی عظم البلاء والی دعا جو ہے وہ پڑھیں، اور اس کے بعد ایک سورہ الحمد پڑھ کر امام زمانے کی والدہ نرجس خاتون کو ہدیہ کریں. تو اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور یہ بھی فرمایا تھا کہ گھر کے تمام افراد جمع ہو جائیں اور سب لوگ مل کر اس عمل کو کریں. کوئی اتنے بڑا نہیں، بس ایک دعا، الہی عظم البلاء و بریح الخفاء والی دعا، اور اس کے بعد ایک سورہ الحمد پڑھ کر حضرت نرجس خاتون کو ہدیہ. تو یہ وبائی امراض کے حوالے سے بھی تھا، اور اس کے بعد دیگر چیزوں کے حوالے سے بھی. اگرچہ 2020 میں ہوا تھا، لیکن اس رات کو بھی ابھی شب نیمہ شعبان آئے گی انشاءاللہ، تو اس میں بھی اس کو آپ ضرور تلاوت فرمائیں. اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اس وجہ سے بھی ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ الہی عظم البلاء والی دعا کو ہمارے جو بہت سارے احباب ایسے اب پیدا ہو گئے ہیں جو وہابی افکار سے بڑے متاثر ہو گئے ہیں، تو وہ اس الہی عظم البلاء والی دعا، کیونکہ اس میں الغوث 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 ادرکنی 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 آتا ہے، تو اسے شرک سمجھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اس دعا کو نہ پڑھا جائے. تو بہرحال آیت اللہ بہجت بھی فرماتے تھے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دعائے عظم البلاء و بریح الخفاء کو پڑھیں اور خدا سے دعا مانگیں کہ ہمارے سرپرست کو بھیج دے. تو اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے. امام زمانہ سے دعاؤں کے لحاظ سے بھی بڑی اہمیت ہے. اور
آیت اللہ سیستانی نے بھی اپنے ایک استفتاء کے اندر غیبت کے زمانے میں اپنی حاجات کے پورا ہونے اور مشکلات کے دور ہونے کے لیے حضرت حجت سے توسل کو بہت زیادہ تعلیم فرمایا ہے. آیت اللہ ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر بھی جو نصیحتیں ہیں اس سلسلے میں وہ آیت اللہ سیستانی نے نقل کی. تو امام کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو زیارات کے اندر بھی آئے کہ السلام علیکہ حین تحمد و تستغفر، یعنی سلام ہو آپ پر جب آپ حمد اور استغفار کریں، اور آپ پر سلام ہو جب آپ قیام کریں، آپ پر سلام ہو جب آپ منتظر بیٹھے ہوں، آپ پر سلام ہو جب آپ قرآن پڑھیں اور اس کی تفسیر کریں، آپ پر سلام ہو جب آپ نماز قائم کریں اور قنوت پڑھیں. امام زمانہ آپ پر سلام ہو جب آپ رکوع اور سجدہ کریں، آپ پر سلام ہو جب آپ ذکر الہی انجام دیں، آپ پر سلام ہو جب آپ حمد اور استغفار کریں، آپ پر سلام ہو جب آپ صبح اور شام کریں اور تسبیح بجا لائیں، آپ پر سلام ہو رات میں جب وہ چھا جائے، اور آپ پر سلام ہو دن میں جب وہ روشن ہو جائے، آپ پر سلام ہو اے محفوظ امام، آپ پر سلام ہو جس کے آنے کی آرزو ہے، آپ پر سلام ہو ہر طبقے کی طرف سے سلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی کوئی موقع، کوئی پہر، کوئی گھڑی ایسی نہ ہو جب آپ کی طرف سے امام کو سلام نہ پہنچے. امام کے ایک ایک چیز پہ، ایک ایک حرکت پہ، امام کی ایک ایک ایکٹیویٹی پہ، ہر چیز پر آپ سلام ان کو بھیجیں. تو سوچئے کہ جب امام تک یہ سلام پہنچے گا، ایک سلام ایک دعا ہے نا، تو جواباً امام آپ کے لیے کس قدر دعائیں جو ہے وہ فرمائیں گے. تو یہ خصوصیت کے ساتھ کرنا چاہیے. آیت اللہ کشمیری فرماتے تھے کہ ہر روز 1 گھنٹے کے لیے حضرت حجت کی یاد میں گوشہ نشینی اختیار کرنی چاہیے، اور اس میں زیارت آل یاسین پڑھیں، اور یا صاحب الزما اغثنی، یا صاحب الزما ادرکنی والمستعان بک یا ابن الحسن کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں تاکہ آپ کو امام زمانہ کی ہم نشینی حاصل ہو. جب اس قدر امام زمانہ سے ارتباط ہوگا، ہر وقت ان کا ذکر ہوگا، زندگی گناہوں کا تو کوئی دخل ہی وہاں پر عمل دخل ہی ختم ہو جائے گا، اور ایک نورانیت زندگی کے اندر آتی چلی جائے گی. اور زیارت آل یاسین پڑھنے والے کے متعلق یہ بات کہی جاتی کہ مستجاب، جیسے زیارت عاشورہ کو پڑھنے والا ہے، زیارت عاشورہ اور زیارت آل یاسین یہ جو ہے مستجاب الدعوات بھی ہو جاتے ہیں، ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. اچھا، کوشش کریں امام زمانہ علیہ السلام کو روزانہ اپنے واجبات اور مستحبات بھی ہدیہ فرمائیں. یعنی آپ جتنی نمازیں روزانہ پڑھتی ہیں، جتنے روزے، جتنی اور نیک اعمال، صدقات، تعلیم دین، یہ مختلف جتنے بھی نیکیاں ہیں، روزانہ کہیں پروردگار جتنی ایسی اس قابل ہیں میرے اعمال جو تو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، وہ سب کے سب میں امام زمانہ کو ہدیہ کرتی ہوں، جس میں واجبات بھی شامل ہیں اور جس میں مستحبات بھی شامل ہیں. یہ کریں. اس کے علاوہ ان کی یاد کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے ملازمت یا کاروبار میں امام زمانہ کو اپنا پارٹنر بنانا چاہیے. مثلا کاروباری حضرات ہیں، وہ کہیں گے جناب ٹھیک ہے میں 10% کا پارٹنر، جو بھی مجھے پروفٹ آئے گا میں 10% امام کی راہ میں دوں گا. اسی طریقے سے کوئی ملازمت کرنے والا بھی ہے جو بھی اپنے وہ مناسب سمجھتا ہے کہ اتنا میں کمفرٹیبلی نکال سکتا ہوں امام زمانہ کے نام پر، وہ امام کے کاز اور مشن کے اوپر ان چیزوں کو خرچ کرے. یہ ان کی یاد کو باقی رکھے گا. اسی طریقے سے امام زمانہ کے لیے کوئی ایسا خالص عمل آپ ہدیہ کریں جس سے آپ کے علاوہ کوئی اور مطلع نہ ہو. ایک ہوتا ہے نا ہر چیز میں ہم نیکیاں، ہر نیک کام کر رہے ہیں، اس پہ سیلفی بن رہے ہیں اور اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں، ہر جگہ پوری دنیا کو بتاتے پھر رہے ہیں. نہیں، آپ کے علاوہ آپ مطمئن ہو کہ اس نیکی سے سوائے میرے اور کوئی مطلع نہیں، اور اس نیکی کو خالص نیت سے امام زمانہ کو ہدیہ کریں. تو بہرحال یہ امام تک آپ تک ایک خالص عمل پہنچے گا ان کا ہدیہ، اور وہ اس کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. تو پھر ایک دعا بھی ہے، یا نورن نور، یہ امام زمانہ سے مروی دعا ہے. اس کے متعلق کہا جاتا ہے جو بھی اس دعا کو پڑھے اور اپنے لیے اس دعا کو قرار دے تو اس کا حشر امام عصر کے ساتھ ہوگا، یعنی ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ قیامت میں رہے گا. تو اس طرح کی بہت سی دعائیں روایت اس کے اندر ملی ہیں. اچھا، اب جو ہے وہ چیزیں ابھی بھی کچھ باقی رہ گئی ہیں، لیکن اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ پورا تھیم اور یہ سب چیزیں اس بات کی متقاضی بنی کہ ہم بہت سی چیزیں ذکر نہیں کر سکے، لیکن بہرحال یہ کہ دن کے مختلف اوقات کے اندر جب آپ دیکھیں گے کہ آپ امام زمانہ کی یاد میں محو رہیں گی، ان کے لیے زیارت پڑھیں گی، ان کے لیے دعائیں پڑھیں گی، ان کے لیے ظہور کی دعائیں مانگیں گی، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں گی کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے لیے تیاری کر لیں. تو پھر دیکھیں گے جب دلوں میں امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا تو پھر ان کا ظاہری ظہور بھی دور نہیں رہے گا. تو بہرحال یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد پھر جب وہ ظہور کر کے تشریف لے آئیں گے تو اس وقت پھر لبیک یا صاحب الزما کہنا ہمارا بنتا بھی ہے.
اور پروردگار ان کے نورانی وجود سے ہماری آنکھوں کو بھی منور فرمائے اور اس سے کہیں پہلے ہمارے دل میں ان کا ظہور فرما دے، ان کی یاد ہمارے دلوں کے اندر باقی رہے، تاکہ جب ہم آئیں تو اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ کر اپنی جان کو ان کی راہ پر فدا کر سکیں۔ تو یہاں پر گفتگو کا اس کو اختتام کرتے ہیں۔ کچھ امام زمانہ کو آپ نے دیکھا کہ یاد کرنے کے لحاظ سے کچھ خصوصی اوقات کا تذکرہ ہوا، ایام کا تذکرہ ہوا، دعاؤں کا تذکرہ ہوا، زیارات کا تذکرہ ہوا، اعمال نیک کا تذکرہ ہوا۔ ان تمام چیزوں کا تھیم یہی ہے کہ جب یہ اعمال انجام دیں گے تو ہر وقت ان کی یاد باقی رہے گی، جو یاد دلوں سے نکل گئی ہے۔ اور اس وقت جو میں نے شروع میں جملہ استعمال کیا تھا علماء کی طرف سے کہ قبروں کی سی اور موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی، اور اس چیز کو توڑنا پڑے گا، امام زمانہ کے ذکر کو زندہ کرنا پڑے گا، دلوں میں بھی، زبانوں کے اوپر بھی، ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام، ان کے القابات پر بچوں کے نام، اور اسی طریقے سے اداروں کے نام، جہاں جہاں ممکن ہو سکے ان کے نام کو، ان کی سیرت کو، ان کی پیغامات کو، سیمینار، ورکشاپس، دروس، مجالس، کوئی چیز ایسی نہ ہو، مجالس پڑھنے والی خواتین بھی ایک 5-7 منٹ کا ایک ضرور سلاٹ اس اپنی مجلس میں امام زمانہ کے ذکر خیر کے لیے ضرور مخصوص کریں، انشاءاللہ پھر خیر و برکات آپ کے شامل حال ہوں گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔